بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہماری یہ کتاب جو چل رہی ہے دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الجزء الأول، پہلا اس کا پارٹ یا پہلا والیوم، اس میں تیسرا الدرس الثالث پہ ہم لوگ پہنچے تھے. تو ہم لوگ کہاں پہنچے تھے؟ الولد جالس، الولد جالس، یا القلم مکسور پڑھ لیا تھا. اچھا صحیح ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھی تھی اس درس کے اس لیسن کے شروع میں، وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے معرفہ اور نکرہ کا فرق. کیا مطلب ہوتا ہے معرفہ کا؟ ہاں، کوئی بھی خاص چیز کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں معرفہ، یعنی کہ جو متکلم ہے، جو بات کرنے والا ہے، اس کو بھی اس چیز کے بارے میں پتا ہو، اور جو سن رہے ہیں اس کو بھی اس چیز کے بارے میں پتا ہو. مثال کے طور پہ اگر میں بولوں گا یہ پین، تو اس کے بارے میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں، آپ بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں، میں بھی اس کے بارے میں جانتا ہوں. تو یہاں ہم کون سا صیغہ استعمال کریں گے؟ معرفہ کا. اور اگر میں عمومی طور پہ ساری پین کی یا عمومی طور پہ کوئی بھی پین کی بات کر رہا ہوں تو میں کون سا صیغہ استعمال کروں گا؟ نکرہ کا صیغہ استعمال کروں گا. ٹھیک ہے. کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں؟ دونوں کو لکھتے وقت کیا فرق آتا ہے؟ ہاں احسن، الف لام جس میں آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. الف لام معرفہ میں آتا ہے، اور الف لام کے علاوہ نکرہ میں آتا ہے. اور الف لام ڈال کے ہم لوگ کیا کریں گے؟ ایک چیز آخری بار، ہاں آخری کا ایک پیج جو ہے اس کو ختم کر دیں گے تو ایک ہی پیج رہ جائے گا، یعنی کہ تنوین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جہاں بھی الف لام آئے گا وہاں سے تنوین ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہاں ہم لوگ پہنچے تھے. پیچھے بھی میری آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگ کا مائک چل رہا ہے؟ اچھا، ہم لوگ کہاں پہنچے تھے؟ کون سے جملے پہ؟ الولد جالس. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو ہم نے چیز پڑھی تھی الولد جالس، ہمارے پاس ایک یہ جملہ آ گیا. اب سب سے پہلی چیز ہم نے کیا دیکھنی ہے اس میں؟ جیسے ہم نے عربک لینگویج کی جو دو بڑی اقسام پڑھی تھی، کیا تھی وہ؟ نہیں، اس سے پہلے جو دو اقسام پڑھی تھی عربک لینگویج کی، جو دو اقسام تھی، ہاں الکلمہ یا پھر الکلام. کیا مطلب ہوتا ہے الکلمہ کا؟ ایک لفظ، ایک لفظ مفرد، ٹھیک ہے، جس کا کوئی مطلب ہو. صحیح ہے. اور الکلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں جملہ مفیدہ، وہ جملہ جو سامنے والے کو پورے طریقے سے سمجھ میں آ جائے. تو ہمارے پاس یہاں ایک لفظ ہے یا ایک جملہ ہے؟ الولد جالس جملہ ہے. ٹھیک ہے. تو الکلام میں آ جائیں. اب الکلام کی دو کیا قسمیں تھیں؟ اسمیہ، جملہ اسمیہ، اور جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. کیا کس طرح ہم پتہ لگائیں گے کہ یہ جو ابھی ہمارے سامنے ہے جملہ اسمیہ میں سے ہے یا جملہ فعلیہ میں سے ہے؟ ہاں، جو بھی جملے کا جو پہلا کلمہ ہے اس کا آغاز اگر اسم سے ہو رہا ہے، پہلا کلمہ جو ہے وہ اسم ہے، تو وہ کیا کہلایا جائے گا؟ جملہ اسمیہ کہلایا جائے گا. اور اگر وہ فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ کہلایا جائے گا. تو ہمارے پاس جو جملہ ہے الولد جالس، یہ کس میں آتا ہے؟ یہ اسمیہ ہے، اسم ہے. الولد اسم ہے، ہاں اسم ہے. تو لہٰذا یہ جملہ کیا کہلایا جائے گا؟ جملہ اسمیہ کہلایا جائے گا. ٹھیک ہے. تیسرا ہم نے ایک آخری میں جو چیز پڑھی تھی وہ یہ تھا کہ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سب سے پہلے یہ کہ یہ جملہ ہے. سب سے پہلی چیز ہم نے یہ پتہ لگا لی کہ یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے. اور جملہ مفیدہ ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا جملہ مفیدہ ہے؟ ہمیں اس کے مطلب سے پتہ چلے گا. کیا مطلب ہوتا ہے الولد جالس؟ الولد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لڑکا. ہم بھی پڑھ چکے ہیں الولد کا مطلب ایک لڑکا یا وہ لڑکا جو معرفہ ہے، جس کو بارے میں جانتے ہیں. جالس بیٹھا ہوا ہے، جالس مطلب بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو جملہ ہے یہ آپ کو پورے طریقے سے سمجھ میں آ گیا. یہ جملہ مکمل ہے کہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. اگر میں آپ سے بولتا ہوں ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے تو یہ پورا جملہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. اس کا مطلب یہ جملہ مفید ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جملے میں سے کون سی قسم میں آتا ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ الولد جو ہے وہ اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ میں آتا ہے. اب یہاں تک ایک ہمارا جو فیز ہے وہ مکمل ہو گیا کہ ہم نے یہ پتہ لگا لیا کہ ایک تو یہ جملہ ہے اور جملہ مفید ہے، اور پھر جملے کی کون سی قسم میں سے ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. دوسرا فیز یہ آتا ہے کہ ہم ابھی آگے جا کے دیکھیں گے بھی انشاءاللہ کہ یہ جو آخری میں جو آخری حروف پہ جو اعراب آ رہا ہے، خاص طور پہ الولد میں آخری لفظ کون سا ہے؟ آخری الفابیٹ کون سا ہے؟ دال. دال کے اوپر یہ جو پیش آ رہا ہے، اور اسی طرح جالسن اس کے اوپر جو دو تنوین آ رہے ہیں، دو پیش آ رہے ہیں. تو یہاں ہم دیکھیں گے آگے چل کے انشاءاللہ کہ یہ چینج ہوتا رہے گا. کبھی یہاں زبر آئے گا، ٹھیک ہے، کبھی یہاں زیر آئے گا، کبھی یہاں دو زبر آئیں گے، کبھی یہاں دو زیر آئیں گے. تو یہ اب ہمیں پتہ لگانا ہے کہ یہ اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو اعراب بولتے ہیں. جو بھی زبر زیر پیش ہے اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ اعراب بولتے ہیں. تو اب ہمارا صرف ایک فیز پورا ہو گیا کہ ہم نے اس کا پتہ لگا لیا یہ جملہ ہے، پھر جملہ اسمیہ ہے، اور پھر اب ہمارا ایک آخری فیز یہ رہ گیا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں پہلے پتہ لگانا پڑے گا کہ یہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے. تو یہ بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ الولد جالس میں بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو لڑکا کیا کہیں گے ہم لوگ؟ ہاں نہیں, اس جملے میں کیا کہیں گے؟ جیسے جو ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ مکمل نہیں ہوتا تب تک جب تک اس میں دو چیزیں نہ ہوں. کیا وہ دو چیزیں؟ ہاں, مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے نکالنا. تو یہ لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو لڑکا کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا. اور اسی سے جملے کا آغاز بھی ہو رہا ہے. یہ ہو گیا مبتدا اور یہ ہو گیا خبر. ٹھیک ہے, اب ہم نے پتہ یہ لگانا تھا کہ یہ اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی. تو مبتدا کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو میں نے آخری بالکل یہ یہاں ہم لوگ رکے تھے. ہاں, مبتدا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو. اس جملے میں یعنی کہ الولد جالس, لڑکا بیٹھا ہوا ہے, اس میں ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک خبر دے رہے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یا الولد قائم, کہ لڑکا کھڑا ہوا ہے. تو یہ ہم جو خبر دے رہے ہیں وہ کس کے بارے میں دے رہے ہیں؟ لڑکے کے بارے میں دے رہے ہیں. تو لڑکا کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا مبتدا. اور خبر سے کیا مراد ہے؟ جو بھی اس لڑکے کی خبر دی جا رہی ہے یا جو بھی مبتدا کی خبر دی جا رہی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, مبتدا کی جو بھی خبر دی جا رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو خبر ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. تو یہ جملہ اسمیہ میں ہمیشہ یہ دو رکن ہوں گے. ایک وہ ہوگا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اور دوسرا وہ ہوگا کہ جو بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, مبتدا کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے, جو آپ کو خبر دی جا رہی ہے, جو فائدہ دیا جا رہا ہے, اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ؟ خبر. ٹھیک ہے, اب آخری یہ آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے. مبتدا کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے ہمیشہ؟ مرفوع. کیا مطلب ہوتا ہے مرفوع کا؟ ہاں, کیا مطلب ہوتا ہے مرفوع کا؟ ہاں, جس پہ پیش ہو یا اس کے ہاں نہیں, جس پہ پیش ہو یا اس سے ملتا جلتا کوئی چیز ہو, یعنی کہ دو پیش اور آگے ہم لوگ دوسری علامات بھی پڑھیں گے. تو یہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں مرفوع میں. ایک پیش, دو پیش اور آگے ہم لوگ باقی علامات بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ خبر مبتدا جو ہے ہمیشہ اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح خبر کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ وہ بھی مرفوع ہی ہوگی. دونوں کی اعرابی حالت مرفوع ہوں گی. مرفوع کا مطلب سمجھ نہیں آیا, کیا مطلب ہوتا ہے مرفوع کا؟ ہاں بالکل. ہاں, آن لائن والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی الحمد آپ نے للہ. کیا سوال پوچھا تھا؟ جی سمجھ میں آ گیا کیا سوال کیا تھا؟ مرفوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں, مرفوع کا مطلب سمجھ میں آیا. کیا مطلب ہوتا ہے مرفوع کا؟ دمہ اور دمتین, ایک پیش ہو یا ضمہ ہو یا پھر اس کے دوست یار میں سے کوئی ایک چیز ہو. ٹھیک ہے, وہ آگے ہم پڑھیں گے, یا تو ایک ضمہ یا پھر دو ضمے یا پھر آگے ہم لوگ اور بھی علامات پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کہلاتا ہے مرفوع. اور جی ہاں, یہ میں پوچھ رہا تھا. اب زبر اگر آتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منصوب. منصوب. ٹھیک ہے, منصوب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس پہ زبر ہوتی ہے. اس پہ ایک زبر ہے یا دو زبر ہے, یا آگے ہم لوگ اور بھی علامات اس کی پڑھیں گے. تیسرا کیا ہوتا ہے؟ مجرور. مجرور. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجرور. مجرور. ٹھیک ہے, مجرور میں کیا ہوتا ہے؟ دو زیر زیر یا دو زیر دو یا زیر. پھر اس کے آگے ہم لوگ اور بھی علامات پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی ہے اصل میں اس کی اعرابی حالت. اعراب یہ تینوں جو چیزیں نا یہ اعراب میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, اعرابی جو حالت ہوتی ہے, جب بھی آپ سے پوچھے گا اس کا اعراب کیا ہے تو آپ نے ان تینوں میں سے کچھ بتانا ہے. پہلا اعراب ہوتا ہے یہ, پھر آگے جا کے اس کی آتی ہے علامات کہ یہ مرفوع ہے, لیکن اس کی علامت کیا ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. جیسے میں نے بولا نا, اس کی کیا علامت ہے؟ دو پیش. اور اس کی کیا علامت ہے؟ ایک پیش. ٹھیک ہے, ایسے ہی اس کے آگے علامات پڑھیں گے, لیکن یہ کہلایا کیا جائے گا؟ مرفوع کہا جائے گا. اسی طرح اگر فتحہ میں سے کوئی چیز ہوگی یعنی کہ زبر میں سے کوئی چیزیں ہوں گی تو وہ کیا کہا جائے گا؟ اس کا اعراب کیا کہا جائے گا؟ منصوب. اس کی علامات ہم لوگ آگے جا کے اور بھی پڑھیں گے. ایک علامت کیا ہے؟ ایک زبر اور یا دو زبر. اور ہم لوگ آگے بھی پڑھیں گے. تیسرا کیا ہے اعراب؟ مجرور. مجرور میں کیا ہے؟ ایک علامت ہمارے پاس ایک زیر, دو اور زیر. ہم لوگ آگے بھی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا آپ لوگ کو؟ اب مبتدا یعنی کہ جس کے بارے میں جملے میں بات کی جا رہی ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. مرفوع. ہاں احسنت, مرفوع ہوتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, اسی طرح خبر کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. یہ چیز یاد ہو گئی. اب ایک اور چیز آتی ہے, یہ مرفوع کیوں ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے, اس سے آپ لوگ کو آسانی ہوگی. مبتدا کیوں مرفوع ہوتا ہے؟ کیوں یہاں ہم لوگ بولتے ہیں یہ مرفوع ہے؟ نہیں, الف لام نہیں, کیونکہ وہ فیل کر رہا ہے. ہاں, کیونکہ ایک تو یہ کہ اسم ہے, ایک
اسم ہے, دوسرا یہ کلام کے آغاز میں آیا ہے. جب بھی کوئی پورا اسم, مکمل اسم کلام کے آغاز میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی, مرفوع. اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی, مرفوع. کوئی بھی اسم کلمے کے جملے کے آغاز میں آتا ہے اس کی اعرابی کی حالت کیا ہوگی, مرفوع. ٹھیک ہے. خبر کی ہم نے خبر کا بھی بولا, خبر کی بھی اعرابی حالت مرفوع ہوتی ہے. خبر کی اعرابی حالت مرفوع کیوں ہوتی ہے, کیونکہ اس کی نسبت مبتدا کی طرف ہوتی ہے. احسنت, کیونکہ اس کی نسبت مبتدا کی طرف ہوتی ہے. مبتدا کی اعرابی حالت مرفوع کیوں ہوتی ہے, کیونکہ وہ اسم ہے اور جملے کے شروع میں آیا, اس سے پہلے کچھ آیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ اسم ہے اور جملے کے شروع میں آیا تو اس لیے وہ اس کی ڈیفالٹ حالت جو ہم کہتے ہیں نا, ڈیفالٹ حالت کیا ہوگی, مرفوع ہوگی. خبر کی اعرابی حالت مرفوع کیوں ہوتی ہے, مبتدا کی وجہ سے, مبتدا کی وجہ سے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا, اب ایک سوال, یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں مرفوع کیوں آیا ہے. ٹھیک ہے, پیش کیوں آیا ہے, یہ سمجھ میں آ گیا. میں آپ سے پوچھوں, سوال یہ ہو میرا کہ یہاں زبر کیوں نہیں آیا اور یہاں دو زبر کیوں نہیں آیا, تو کیا جواب ہوگا, یعنی کہ اس کی اعرابی حالت منصوب کیوں نہیں ہے, تو کیا جواب ہوگا. ہاں, اسم ہے اور جملے کے آغاز میں آیا ہے, تو کوئی بھی جملے کے آغاز میں اگر اسم آتا ہے تو اس کی ڈیفالٹ حالت کیا ہوتی ہے, مرفوع. مرفوع. ٹھیک ہے. ہاں, زبر نہیں آ سکتا, زبر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. مبتدا ہے یعنی کہ اسم ہے اور جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو اس کی ہمیشہ ڈیفالٹ حالت کیا رہے گی, مرفوع. ٹھیک ہے. اس کے اوپر کیوں, اس کی کیوں مرفوع ہے, اس کے اوپر کیوں زبر نہیں آیا خبر کے اوپر, مبتدا کی وجہ سے. ٹھیک ہے, مبتدا کی وجہ سے. صحیح ہے, چونکہ اس سے پہلے مبتدا ہے اور وہ مرفوع ہے تو پھر یہ بھی مرفوع ہی رہے گا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال, دو سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں زبر یا زیر میں سے کچھ کیوں نہیں آیا, وہ ہم نے جان لیا. دوسرا سوال, یہاں ایک پیش آیا, یہاں دو پیش آئے, کیوں. احسنت, ال کی وجہ سے, ال کی کی وجہ سے. دونوں کی حالت ہمیں پتہ چل گیا مرفوع ہے. ٹھیک ہے. چونکہ یہاں الف اور لام آیا ہے اس لیے الف لام کے ساتھ معرفہ یہ ہے, اسی لیے تنوین نہیں آ سکتی. الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی. الف لام کے ساتھ دو پیش نہیں آ سکتے, نہ دو زبر آ سکتے ہیں, نہ دو زیر آ سکتے ہیں, نہ دو پیش آ سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے, کیا سمجھ میں آ رہا ہے. اس کی اعرابی حالت ہمیشہ نہیں, مبتدا کی ہمیشہ حالت پیش ایک نہیں ہوگی. مبتدا کی اعرابی حالت ہمیشہ مرفوع ہوگی. دو زبر بھی دو پیش بھی ہو سکتا ہے, ایک پیش بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پوچھ رہے ہیں دوسرا سوال کہ یہاں ایک پیش کیوں آیا ہے, ال کی وجہ سے, الف لام کی وجہ سے. کیونکہ یہ معرفہ ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے مرفوع. ٹھیک ہے. ایک پیش ہو, دو پیش ہو, یا اب آگے ہم علامت پڑھیں گے, ایک پیش یا دو پیش ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے, مرفوع. یہ کیوں مرفوع ہے مبتدا, پیش کیوں آئے, کیونکہ ابتدا ہوئی ہے نا, اسم ہے اور جملے کے آغاز میں ہے اس لیے پیش آئے. ٹھیک ہے. خبر کیوں پیش, خبر کے اوپر کیوں پیش آئی ہے, کیونکہ یہ نسبت مبتدا سے, مبتدا کی وجہ سے. اب دوسرا سوال, یہاں ایک پیش آئی ہے, یہاں دو پیش آئی ہیں, کیوں, الف لام آ گیا. احسن, یہاں ایک پیش اس لیے آئی ہے کیونکہ الف لام نے اس کو ایک دو پیش لانے سے روک دیا ہے, اور یہاں الف لام آئے نہیں, اسی لیے یہاں دو پیش آئے. سمجھ میں آ گیا, سمجھ میں آ گیا. یہاں آ کے جو نحوی ہے وہ بولتے ہیں ہاں اب مجھے پوری طریقے سے تسلی ہو گئی, اب ہمارا جملہ پورا ہو گیا. یعنی کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو حالت مبتدا کی ہوگی وہی حالت, ہاں, جو حالت مبتدا کی ہوگی وہی حالت خبر کی ہوگی, اور مبتدا کی حالت مرفوع ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مبتدا اگر اسم ہے تو اس کی حالت مرفوع ہی ہوتی ہے. صحیح ہے. کیا مبتدا نسبی حالت آ سکتی ہے, اس کی منصوب ہو سکتا ہے. ہاں, نسبی حالت آئے گی, لیکن وہ ہم پڑھیں گے کب آئے گی. ٹھیک ہے, وہ آگے جا کے انشاءاللہ آئے گا. کچھ ایسی حالتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے یہ ہمیشہ مرفوع اسم جب بھی شروع میں آئے گا, جملے سے آغاز ہو رہا ہوگا, تب ہمیشہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسم جب بھی جملے کے آغاز میں آئے گا تو وہ مبتدا ہوگا اور ہمیشہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے. اسم کوئی بھی اسم ہو, وہ جملے کے آغاز میں آ رہا ہو تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا, مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شروع میں جو آپ نے معرفہ اور نکرہ کی ڈیفینیشن بتائی ہے وہ ریپیٹ کر دیں پلیز. ہاں, معرفہ اور نکرہ کی ڈیفینیشن ریپیٹ کر دیں. کون ریپیٹ کرے گا؟ اب آپ لوگوں سے اس لیے کراؤں گا تاکہ آپ لوگوں کی, میں بول سکتا ہوں کیا. معرفہ ہمیشہ خاص ہوتا ہے, نکرہ ہمیشہ عام ہوتا ہے. معرفہ میں ال ہوتا ہے, نکرہ میں ال نہیں ہوتا ہے. معرفہ میں مرفوع ایک تنوین ہوتی ہے, نکرہ میں دو تنوین ہوتی ہے. نہیں, معرفہ کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا ان کو, شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا معرفہ کا مطلب. سر یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ جس چیز کے بارے میں متکلم اور سننے والے کو پتا ہو وہ معرفہ ہوتا ہے, نکرہ میں کیا چیز آئے گی؟ معرفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ایک کوئی خاص چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں ایک خاص پین کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ٹوٹی ہوئی ہے, تو یہ کیا ہوگا, یہ معرفہ ہوگا, جس کو ہم انگلش میں کیا بولتے ہیں, پراپر ناؤن. جس کو انگلش میں بولتے ہیں پراپر ناؤن. ٹھیک ہے. کوئی بھی خاص چیز کے بارے میں جس کا آپ کو بھی پتا ہو, مجھے بھی پتا ہو, میں اس خاص چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک گاڑی میں نے دیکھی تھی, وہ گاڑی ٹوٹی ہوئی تھی, تو یہ کیا چیز ہوگی, ایک خاص گاڑی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ٹوٹی ہوئی تھی, تو یہ کیا ہوگا, یہ معرفہ ہوگا. اور اگر میں کوئی بھی گاڑی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ گاڑیاں مجھے اچھی لگتی ہیں,
ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی خاص گاڑی نہیں بتائی میں نے, بلکہ بولا گاڑیاں مجھے اچھی لگتی ہیں, تو یہ کامن ناؤن ہو گیا, یہ نکرہ ہو گیا. ٹھیک ہے, سر یعنی یہ جو نکرہ اسم ہے, کامن ناؤن ہے, اس میں متکلم کو بھی نہیں پتا ہوتا اور سننے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا. نہیں پتا نہیں ہوتا, نہیں مطلب کسی خاص چیز کے بارے میں نہیں بات ہوتی, ایک جنس کے بارے میں بات ہوتی ہے, لیکن کوئی پرٹیکولر کوئی خاص چیز کے بارے میں نہیں بات ہوتی. ٹھیک ہے, مطلب میں اس پین کے بارے میں نہیں بات کر رہا, میں پین کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کوئی بھی پین. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. ہو سکتا ہے ولد جالس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا تب اگر میں سوال پوچھوں گا کہ ولد کیا ہے, تو پھر آپ کیا بولیں گے؟ کوئی بھی لڑکا, نکرہ. کوئی بھی لڑکا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اصل بات یہ اعرابی حالت کیا ہے اس کی؟ مرفوع. مرفوع, مرفوع ہے. ٹھیک ہے, پہلا ایک یہ میں آپ سے اعرابی حالت کا پوچھنے کا مطلب ہے کہ یہاں دو زبر کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کیا بولا, ولدن, ہم نے ولدن بولا, دو پیش لگائے, دو زبر کیوں نہیں ہے یا دو زیر کیوں نہیں آئی؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیونکہ شروع میں آیا ہے, اسم ہے نا, اسم ہے اور شروع میں آیا ہے. ٹھیک ہے, اسم ہے اور شروع میں آیا, تو یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہے, دوسرا سوال, دو پیش کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے, کیونکہ الف لام نہیں لگا, کیونکہ الف لام نہیں لگا ہوا. صحیح ہے, سمپل جواب, کیونکہ الف لام نہیں لگا ہوا. اگر اس پہ الف لام لگا دیں گے تو ایک پیش ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سر ولد جالس مگر ایک کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے. کثرتین کا نہیں, وہاں فتحتین اور کثرتین ابھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کس کس حالت میں آتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی صرف ایک حالت ہم نے پڑھی, مرفوع. ٹھیک ہے جی, کیا سوال پوچھ رہے تھے؟ سر مبتدا کمپلیٹ جملہ نہیں ہے نا سر؟ جی, ولد جالس کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے نا؟ ہاں کمپلیٹ سینٹنس نہیں, لیکن صرف ابھی سمجھانے کے لیے اعرابی حالت جی پوچھنے کے لیے یہ ہم ولد کریں گے. مبتدا نہیں ہوگا پھر اس میں؟ ولد مبتدا نہیں ہوگا بالکل. جی ہاں, دوسرا کوئی سوال پوچھ رہا تھا؟ سر مبتدا معرفہ اور نکرہ دونوں ہو سکتے ہیں؟ مبتدا معرفہ ہوتے ہیں, نکرہ بھی آ جاتے ہیں, بالکل نکرہ بھی آ سکتے ہیں. صحیح ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے جی الحمد تھوڑا للہ. تھوڑا آپ لوگ کو پیچھے سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیں اب جملے پڑھیں زیادہ زیادہ, تاکہ ہم لوگ پھر اس کو جتنا پریکٹس ملے کریں گے اتنا سمجھ میں آتا رہے گا. الولد کون پڑھے گا؟ الولد جالس والمدرس واقفون, لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور استاد کھڑا ہے. ہاں, لڑکا بیٹھا ہوا ہے. الولد جالس والمدرس والمدرس واقف, مطلب مدرس کھڑا ہوا ہے اور لڑکا بیٹھا ہوا ہے. المدرس واقف, المدرس واقف ہم نے پڑھا. ہاں, المدرس کا مطلب درس دینے والا. ٹھیک ہے, درس دینے والا, المدرس مطلب درس دینے والا. ہاں, جالسن, جالسن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے, جلسہ کیا ہوا؟ ہاں نہیں, فیمیل کے لیے چینج ہو جائے گا, ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کوئی کسی بھی حالت میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو جالس بولیں گے. ٹھیک ہے, جالسن. اچھا, المدرس واقفن, یہ ایک لفظ ہے یا جملہ ہے؟ ہاں, جس نے آن لائن جس نے پڑھا تھا وہی بتائیں, ایک لفظ ہے یا جملہ ہے؟ جملہ, جملہ مفید ہے. ٹھیک ہے, جملے میں ہمارے پاس کیا دو اقسام تھی جملے کی؟ مبتدا جملہ فعلیہ. اچھا, جس نے پڑھا ہے صرف وہی جواب دے گا, جس نے یہ جملہ پڑھا ہے صرف وہی جواب دے. ٹھیک ہے, جملہ کی کیا دو اقسام تھی؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. احسن, یہ والا جملہ کون سا ہے؟ یہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے؟ المدرس واقف اسمیہ ہے. کیسے پتہ چلا اسمیہ ہے؟ مدرس, ہاں بتائیں. استاد اسم ہے, مدرس جو ہے وہ اسم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا, جملہ اسمیہ میں کیا دو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں ہمیں؟ مبتدا اور خبر. ہاں, مبتدا اور خبر. اس میں کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ استاد کے بارے میں, مدرس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو مدرس کیا ہوگا؟ مبتدا, مدرس مبتدا ہے, اور اس کی خبر کہاں ہے؟ واقفون, واقفون خبر ہے. ٹھیک ہے, واقفون خبر ہو گئی, تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے, اچھا, مبتدا کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع, مرفوع ہے, مرفوع ہے. ٹھیک ہے, اور خبر کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع ہے. مبتدا کی نسبت, اچھا, مبتدا کے اوپر دو مرفوع ہے تو دو پیش کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ الف لام داخل ہو گیا اس پہ. احسن, ٹھیک ہے, کیونکہ الف لام داخل ہو گیا تو تنوین ختم ہو جائے گی. اور واقفن پہ دو پیش کیوں آئے, تنوین کیوں آئی ہے؟ الف لام نہیں ہے, کیونکہ الف لام نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ الف لام نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے, سر واقفون اور قائمون میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی معنی پہ, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. واقف مطلب کھڑا ہوا اور قائم مطلب بھی کھڑا ہوا. ٹھیک ہے, ہاں, تیسرا جملہ کون پڑھے گا؟ پہلا جملہ جو اس میں مرقم ہوا ہوا ہے. ہاں, یہاں سے کوئی پڑھے, الکتاب. اچھا, آن لائن والا اب سارا اپنے مائک میوٹ رکھیں. ہاں, جی, ہاں, الکتاب
الکتاب جدید. ہاں الکتاب یہ کتاب جو ہے یہ نئی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی خاص کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا کوئی خاص کتاب جو نئی کتاب ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے الکتاب کیا ہے؟ معرفہ ہے, اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہے, جدید نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ جملہ ہے کہ ایک لفظ ہے؟ الکتاب جدید جملہ ہے کہ ایک لفظ ہے؟ جملہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا جملہ ہے تو جملے میں کیا ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں؟ مبتدا خبر. نہیں, ہاں جملے کی کیا دو قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک کو بولنے دو, ایک کو بولنے دو, اس کو سمجھ میں ہے. ٹھیک ہے, جملہ ہے ابھی ہمارے پاس. جملے کی کیا دو قسمیں ہوتی ہیں؟ یا تو وہ اس کے شروعات میں دیکھیں گے, یا تو وہ اسم سے شروع ہوگا یا پھر وہ فعل سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا یا پھر جملہ فعل ہوگا. پہلے اس کو ختم کر لیں ہم لوگ. یہ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلی ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. الکتاب جدید جملہ اسمیہ ہے کیونکہ کتاب اسم ہے, کوئی فعل کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جملہ اسمیہ میں کیا دو چیزیں آتی ہیں؟ مبتدا خبر. جملہ اسمیہ میں کیا دو چیزیں آتی ہیں؟ مبتدا اور خبر. یعنی کہ ایک وہ چیز ہوگی جملے میں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اور ایک وہ ہوگی باقی وہ ہوگا کہ جو اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں مبتدا کیا ہے؟ الکتاب. بہت زیادہ شور آ رہا ہے, آواز سمجھ نہیں آ رہی. آپ لوگ سارے اپنے مائک میوٹ رکھیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو کیا ہم نے پڑھا؟ سر ابھی بھی کسی کا مائک انمیوٹ ہے اور آواز بہت زیادہ آ رہی ہے. پیچھے والا مائک تو نہیں کھلا ہوا؟ ہاں, الکتاب مبتدا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, جدید خبر ہے, اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں اب یہ ہمارا تقریباً آدھا ہو گیا. باقی آدھا, ایک سیکنڈ میں اس کو مکمل کر دیں. باقی آدھا یہ ہے کہ الکتاب, ہم الکتابہ کیوں نہیں بول رہے, اس پہ فتحہ کیوں نہیں لگا رہے؟ ال کی وجہ کیونکہ سے ال ہے اور جملہ اسمیہ ہے. بولو. اس کی حالت ہمیشہ مرفوع رہتی ہے. ٹھیک ہے, اب دوسرا سوال کہ ایک پیش آیا یا دو پیش کیوں نہیں آیا, تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ال لگا کہ ہوا الف لام اس میں داخل ہو گیا, دو پیش آئیں گے. ٹھیک ہے, اچھا ہاں اس کو خاص کر رہا ہے, الف لام اس کو خاص بھی کر رہا ہے, معرفہ بھی بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور چونکہ الف لام آ گیا تو تنوین کو ختم کر دے گا. ٹھیک ہے, الجدید ان میں دو پیش کیوں ہیں؟ نکرہ ہے. اور جدید ان میں دو پیش کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں الف لام نہیں ہے. ہاں اب آپ سوال پوچھیں, کیا سوال پوچھ رہے تھے؟ یہ کس میں بتائی تھی میں نے؟ اسم فعل اور حرف کلمہ میں. یعنی کہ ہم نے پہلے جملہ دیکھ لیا, جملہ اسمی ہے. ہم نے سب سے پہلے کلام, یہ کس میں آتا ہے؟ جملہ ہے نا, یہ ایک لفظ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, جملے کی دو ہی اقسام ہیں, یا تو وہ ہوگا جملہ اسمیہ یا پھر وہ ہوگا جملہ فعلیہ. اب آ جائیں اس کے ایک لفظ کے اوپر, اب وہی لفظ کے اوپر آ جائیں, ایک لفظ کے اوپر. ٹھیک ہے, کیونکہ اب ہم نے جملہ پتہ چل گیا ہمیں, اب ہم نے پرٹیکولر ایک لفظ کو دیکھنا ہے. سب سے پہلا اس کا جو لفظ ہے الکتاب, یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے؟ اب وہی ایک کے اوپر آ جائیے. ایک کلمہ ہے نا الکتاب ایک کلمہ ہے نا, الکتاب ایک کلمہ ہے. اس میں ہم تین اقسام تھی. ٹھیک ہے, ایک جو لفظ ہے اس کی تین اقسام ہیں, وہ یا تو اسم ہوگا یا پھر فعل ہوگا یا تو وہ کوئی کسی کا نام ہوگا یا پھر کوئی کام ہوگا یا پھر کوئی حرف ہوگا. یہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگا. ٹھیک ہے, الکتاب کیا ہے؟ تینوں میں سے اسم ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے فی الحال اسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, آگے جا کے ہم لوگ فعل کے بارے میں بھی پڑھیں گے. سمجھ میں ہے؟ تو یہ اسم فعل اور حرف کس کی اقسام میں سے؟ جملہ ایک لفظ مفرد کی. ٹھیک ہے, ایک کلمہ کی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ اور کوئی سوال؟ جملے میں حرف بھی آئے گا, آگے ہم لوگ پڑھیں گے, ابھی فی الحال نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی صرف آیا کہ یہ کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کتاب جو ہے یہ نہیں ہے, پرانی نہیں ہے, تو اس میں کوئی حرف نہیں آ رہا. اس میں فی الحال عربی جو جملہ ہے اس میں کوئی حرف نہیں آیا ابھی تک ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, حرف بھی آئے گا آگے انشاءاللہ. ہاں, اس کے ساتھ کون سا جملہ ہے؟ والقلم قدیم. ہاں, پیچھے سے کوئی پڑھنا چاہے گا؟ سر واو حرف نہیں ہے. واو حرف ہے, واو ایک حرف ہے, اور واو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور. ٹھیک ہے, ہاں, پیچھے سے کوئی پڑھنا چاہے گا؟ الحمار صغیر والحصان کبیر. الحمار صغیر والحصان کبیر. ہاں, کیا ہے الحمار صغیر؟ یہ پہلا جملہ ہے, مکمل ہے جملہ, یا یہ ایک لفظ ہے؟ نہیں, جملہ ہے, مکمل ہے. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہوتا ہے الحمار صغیر؟ گدھا چھوٹا ہے. گدھا جو ہے وہ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, الحمار صغیر, گدھا چھوٹا ہے. یہ مکمل, آپ کو ایک جملہ مکمل ہو گیا. جملے کی کون سی دو قسمیں میں سے یہ ہے؟ جملہ اسمی ہے. کیسے پتہ چلا جملہ اسمی ہے؟ کیونکہ حمارن ہے نا, کیونکہ حمار اسم ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب جملہ اسمیہ میں ہمیں کیا دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ مبتدا اور خبر. اس میں ہے دونوں چیزیں. کیا ہے مبتدا؟ کہاں ہے؟ الحمار مبتدا ہے اور صغیر خبر ہے. صغیر خبر ہے. کیسے پتہ چلا الحمار مبتدا ہے؟ کیونکہ اس میں ال ہے اور وہ مرفوع ہے.
नहीं सिर्फ यहाँ वाले बताएंगे, ऑनलाइन वाला अभी एक सेकंड अपना माइक म्यूट रखें. हाँ बताएं. जुमले के शुरू में इसम है इसलिए क्योंकि शुरू में इसम है, और दूसरा मायने के एतबार से अलिफ लाम है शुरू में. नहीं, एक तो ये जुमले के शुरू में इसलिए मुब्तदा हो गया, मरफू है मरफू. नहीं मायने के एतबार से मुब्तदा मायने के एतबार से पता चलता है. सेंटेंस की इब्तिदा हुई इससे. इसके बारे में बात हो रही है जुमले में. जुमले में बात किसके बारे में हो रही है? गधे के बारे में. इसके बारे में, गधे के बारे में बात हो रही है कि गधा छोटा है, तो गधे के बारे में बात हो रही है ना जुमले में. मैं आपको बोल रहा हूँ गधा छोटा है, तो किसके बारे में बात हो रही है? गधे के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए ये क्या होगा? मुब्तदा होगा. ठीक है, ये एक तो मुब्तदा, इससे इब्तिदा भी हो रही है और मायने के एतबार से इसके बारे में बात हो रही है. ये मौजू है हमारा, तो लिहाजा ये मुब्तदा है. ठीक है. अच्छा, और खबर किधर है हमारी? सगीरुन खबर है जो मुब्तदा के बारे में बता रही है. ठीक है. अच्छा, अब अल हिमारा या अल हिमारी क्यों नहीं पढ़े हम लोग? क्योंकि मरफू है. हाँ आप बताएं पीछे से. कलमे के शुरू में इसम है इसलिए. कलमे के शुरू में इसमें, इसलिए इसकी एराबी हालत क्या होगी? मरफू. मरफू होगी. ठीक है, इसलिए पेश आया है. अच्छा, अब हमने दो पेश क्यों नहीं लगाया, एक पेश क्यों लगाया? शुरू में अल की वजह क्योंकि से. शुरू में अलिफ लाम आ गया है. ठीक है. और सगीरुन में, नकीरा है. सगीरुन में दो पेश आए क्यों? क्योंकि उसमें अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है. ठीक है. हाँ कुछ ठीक है. ये शुरू में इसलिए इसकी मिसालें दी गई हैं. बैतुन शुरू में आया ना, बैतुन ये क्या है? ये नकिरा है. ठीक है, नकिरा है, कोई भी घर हो सकता है. और अल बैतु कोई कोई खास घर है. ठीक है. इसी तरह किताबुन, कोई भी किताब. अल किताबु, इसमें दो फायदे दिए गए हमें. एक तो ये कि मारिफा नकिरा के बारे में बताया गया, दूसरा ये कि उसकी एराबी हालत के बारे में बताया गया कि जब अलिफ लाम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तनवीन होगी, और जब अलिफ लाम होगा तो फिर क्या होगा? एक पेश हट जाएगा, एक पेश रह जाएगा. ठीक है. हाँ है इसम, ये इसम ही है. ठीक है. अल किताब भी इसम है, अल बैत भी इसम है, कलमुन भी इसम है, सब ये इसम है. ठीक है. सर नॉर्मली अगर इसमें आया तो भी वो मरफू ही रहेगा ना. हाँ मुब्तदा रहेगा. ठीक है जी. क्या कह रहे हैं? इसमें नॉर्मली भी सिर्फ एक कलमे की तरह भी देखा जाए तो वो हमेशा मरफू ही रहेगा. समझ नहीं आया मुझे. क्या इसमें हमेशा मरफू रहेगा? क्या पूछ रहे हैं? इसम हमेशा मरफू रहेगा? नहीं, अभी हमेशा मरफू नहीं रहेगा, आगे हम पढ़ेंगे इसकी हालत चेंज होती रहेंगी. ठीक है. जी हाँ. वल हिसानु कबीरुन, दूसरा जुमला हमारा यही था ना. अल हिमारु सगीरुन वल हिसानु कबीरुन. कबीरुन क्या है? मारिफा है कि नकिरा है? नकिरा है. कैसे पता चला नकिरा है? आम बात है, अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, अलिफ लाम नहीं लगा हुआ. ठीक है. इसका कैसे पता चला हमें? क्योंकि इसमें अलिफ लाम नहीं लगा हुआ कबीरुन में. ठीक है. दो तनवीन क्यों लगी हुई है कबीरुन? क्योंकि अलिफ लाम नहीं लगा हुआ. ये क्या है? मुब्तदा है कि खबर है? कबीरुन खबर है. कैसे पता चला खबर है? हिसान के बारे में बता रहे हैं. हिसान का क्या मतलब होता है? घोड़ा. ठीक है. तीसरा जुमला क्या है हमारे साथ? ऑनलाइन कोई पढ़ेगा? अल कुर्सिय्यु मकसूरुन. अल कुर्सिय्यु मकसूरुन. अल कुर्सिय्यु हमने एक पेश क्यों लगाया, दो पेश क्यों नहीं लगाया इधर? अल है हाँ? क्योंकि अल आया गया. हसनती. पेश क्यों लगाया, जबर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये मरफू है. नहीं, जिसने पढ़ा है सिर्फ वही बताएगा, क्योंकि ये मरफू है. इसम है. इसम है, मुब्तदा है, अराबी हालत, और मरफू है. ये जिसने पढ़ा है जुमला वही बताएगा. जुमला किसने पढ़ा है? जी मैंने पढ़ा है. हाँ. अल कुर्सिय्यु. जी अल कुर्सिय्यु पेश क्यों लगाया हमने, जबर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अल है पढ़ा इसलिए पेश आएगा. अल है तो एक पेश आएगा. ठीक है. हमने पेश क्यों लगाया, जबर क्यों नहीं लगाया? सर मैं बताऊं? एक सेकंड उनको बताने दें ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग को समझ में आ गई है. हाँ. क्योंकि ये इसम है, मुब्तदा है, इराबी हालत इसम है. हाँ इसम है और शुरू में आया है तो इसकी इराबी हालत मरफू होगी. मरफू ठीक है. है. जी हाँ. अब चौथा जुमला कौन पढ़ेगा ऑनलाइन में से? सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ें. अल मिंदीलु वसिखुन. अल मिंदीलु वसिखुन. मिंदील का क्या मतलब होता है? रुमाल. रुमाल. वसिखुन का क्या मतलब होता है? पता है? 126 में नहीं चलता. गंदा. रुमाल मैदा है. मैदा है. हाँ. वसिखुन का क्या मतलब है? मैदा है. ठीक है. अल मिंदीलु. अल मिंदीलु ये क्या है? मारिफा या नकिरा है? मारिफा. मारिफा है. कैसे पता चला मारिफा है? अलिफ लाम की वजह से. अलिफ लाम की वजह से पता चला. मुब्तदा है कि खबर है? मुब्तदा. कैसे पता चला? क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है. क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है. ठीक है. बस सही है. ठीक है. पांचवा जुमला यहाँ से कौन पढ़ेगा? हाँ कुछ पूछो. मैं पढ़ूं? खराब मैदा दो मायने में. ठीक है. हाँ हाँ यहाँ से कौन पढ़ेगा? पांचवा जुमला. अलमाउ. अलमाउ बारिदुन. अलमाउ बारिदुन. हाँ. अलमाउ क्या है? क्या मतलब होता है? पानी. बारिदुन का क्या मतलब होता है? ठंडा है. ठीक है. क्या इसमें क्या जुमले का पूरा मतलब क्या है?
पानी ठंडा है, किसके बारे में बात हो रही है? पानी के बारे में। क्या कहेंगे इसको इस्तिलाह में, क्या कहेंगे? जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम अरबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मुब्तदा। मुब्तदा जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। बारिदुन क्या होगा? खबर होगा, है। ठीक है। मुब्तदा की और खबर की इराबी हालत क्या होती है? मरफू। मरफू, ठीक है। इराबी हालत क्या होती है? मरफू, मरफू। ठीक है। क्या ये दोनों मरफू हैं? अलमाउ बारिदुन, जी दोनों मरफू हैं, ठीक है। दोनों मरफू हैं, कैसे पता चला दोनों मरफू हैं? सही है। क्यों आया पेश? आप इसका जवाब दे रहे हैं, पेश क्यों आया, ठीक है। मरफू क्यों है? सही है, ठीक है। इसीलिए दो पेश आए, हसन, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। हाँ, पीछे से कोई पढ़ना चाहेगा छठा जुमला? इसका मतलब बता दे काइंडली। जिसमें भी अलिफ लाम नहीं लगा हुआ वो नकीर है। अभी ना करे उल्टा, अभी पहले सीधा सीधा रहे, सीधा सीधा समझ में आ गया, ठीक है। शेख साहब इसका तर्जुमा काइंडली करते हैं कि ये पानी ठंडा है या वो पानी ठंडा है या सिर्फ पानी ठंडा है? नहीं, जिस पानी के बारे में बात हो रही है वो ठंडा है, ठीक है। हम अभी फिलहाल इसके तर्जुमे में ये भी नहीं लगा सकते और वो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा ये, तो क्या इसकी अरबी क्या होती है? हादा, ठीक है। तो इसमें हादल माउ नहीं लिखा हुआ, बल्कि क्या लिखा हुआ है? अल माउ, यानी कि मतलब जिस पानी के बारे में बात हो रही है उसके बारे में सबको पता है, सही है। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। शेख सवाल ये पूछना था कि इसमें और मौसूफ सिफा में क्या फर्क है? मौसूफ सिफा में ये पानी की सिफात नहीं है, ठंडा पानी? नहीं, इस इधर सिफत नहीं आएगा, ठीक है। इधर खबर ही है। हम पढ़ेंगे सिफत जब आएगा तो उसकी अलामत क्या होती है, ठीक है। जी शेख। नहीं, पीछे से कोई पढ़े, यहाँ से पढ़ लेना। अल-क़मरु जमीलुन, अल क़मरु जमीलुन, क्या मतलब होता है? अल क़मरु जमीलुन, खूबसूरत है। चांद खूबसूरत है, ठीक है। ये जुमला इस्मिया या फ़िअली है? इस्मिया, कैसे पता चला? क्योंकि कमर से शुरू हो रहा है, चांद जो इसम है, और अल से शुरू हो रहा है, इसमें मार्फा है। हाँ, क्योंकि पहला जो इसका जो लफ्ज है वो इस्म है और अल आ गया तो ये मारिफा भी बन गया, ठीक है। इसकी इराबी क्या हालत क्या होगी? मरफू, मरफू होगी। क्यों मरफू है? क्योंकि ये इसम है। क्योंकि ये इस्म है और इससे आगाज हो रहा है, ठीक है। जमीलुन, दो तनवीन क्यों आई है इस पे? ये वो है, इसमें नकरा है, इसमें नकरा है, क्योंकि अल नहीं है। अल नहीं है, और हाँ, क्योंकि अल नहीं है तो ये नकरा हो गया है। अल नहीं होने की वजह से नकरा हो गया और तनवीन भी आ गई है, ठीक है। हाँ, कुछ हाँ जाएगी मेरे ख्याल से। सर नेक्स्ट में पढ़ो। हाँ, आप ऑनलाइन कौन पढ़ना चाहेगा? जी मैं पढ़ूं? पढ़े, हाँ जी। अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन। घर क्या मतलब करीब होता है? घर, बैत मीन घर करीब है और मस्जिद दूर है। और यहाँ पे मस्जिद? अल बैतु, जी मस्जिद दूर है, बईद यानी दूर है, और अल बैतु यहाँ पर जो है ना वो है मारफा है क्योंकि अल लगा है, और मरफू है इसकी हालत, मुब्तदा भी है। क्यों मरफू है? मरफू है क्योंकि इससे आगाज हुआ है ना, मुब्तदा है ये, अमूमन मरफू होता है। सही है। और करीबुन जो है ये नकरा है, सही है। और खबर है। और इस पे दो तनवीन क्यों आई है? क्योंकि ये अल नहीं लगा हुआ और ये नकरा बन रहा है, क्योंकि अल नहीं लगा हुआ, ठीक है। सही है, वल मस्जिद भी ऐसे ही है, मारफा है, और बईदुन नकरा, ठीक है। अल लगा हुआ है, अल मस्जिद खास मस्जिद है। मुब्तदा जो है अल बैतु, ये मरफू क्यों है? मुब्तदा का जैसे कि आपने बताया था, इससे जुमला का स्टार्ट होता है, जुमले का आगाज होता है। अहसनती, इस्म है और जुमले का आगाज हो रहा है, इसलिए मरफू, इसकी डिफॉल्ट हालत मरफू रहती है। अल हजरु, हाँ कौन पढ़ेगा? आठवां, पीछे से कोई पढ़ेगा? अच्छा एक सेकंड, ऑनलाइन वाले अभी रुक जाए, पीछे से कोई पढ़ना चाहेगा? सवाल है। अल हजरु सकीलुन वल वरक़ु खफीफुन, वल वरक़ु खफीफुन। पत्थर भारी है और वरक़ हल्का है। हाँ, हजर किसको कहते हैं? पत्थर को। और सकीलुन किसको कहते हैं? भारी है, ठीक है, वजनी है। वल वरक़ु, कागज या वरक़, वरक़ कागज को कहते हैं। खफीफुन, हल्का है। हल्का है, ठीक है। हाँ, अब बताएं ये इसमें मारफा है, ये जुमला क्या है? अल हजरु जुमला इसमें कैसे पता चला? क्योंकि शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है और इससे जुमले का आगाज हो रहा है। हाँ, क्योंकि शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है और इससे जुमले का आगाज हुआ है, और ये इस्म है, ठीक है। अल हजर इस्म है, इसका जो पहला लफ्ज है वो इस्म है, तो ये जुमला और इसमें मारिफा है, और ये मारिफा है, अलिफ और लाम लगने की वजह से मारिफा हो गया है, ठीक है। नकीरा है, और ये मजरूर है कि मंसूब है? मजरूर, मरफू है, मरफू है। हाँ, मरफू है। क्यों मरफू है? मरफू क्यों है? अल हजरु मरफू क्यों है?
مرفوع کیوں ہے الحجر؟ क्योंकि इस पे दमा है. وہ کہتے ہیں فهم السؤال نصف الاجابه، سوال سمجھنا آدھا جواب ہو جاتا ہے. الحجر مرفوع کیوں ہے؟ ہاں کیونکہ اسم ہے اور اس سے ابتدا ہو رہا ہے. اسم جب بھی ابتدا آئے گا تو یہ مبتدا ہے اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الحجر مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے. ثقیل، بھاری ہے. ہاں ثقیل کا مطلب بھاری ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ نکیرہ ہے. نکرہ ہے، خبر ہے. اور یہ خبر ہے. اور خبر کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. وہ بھی مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، والورق خفیف اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، والورق خفیف بھی اسی طرح. ہاں نوا جملہ کون پڑھے گا آن لائن میں؟ کوئی پڑھنا چاہے گا؟ سر میں پڑھوں؟ ہاں پڑھیں. سر میرا ایک سوال بھی ہے. ہوں. سر یہاں پہ جتنے بھی ایگزامپلس آئے ہیں سب میں مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. مبتدا معرفہ ہوتی ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. نہیں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. کہ ابھی فی الحال آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ جو ابھی ہمارے پاس مبتدا ہے وہ معرفہ ہی ہے. ٹھیک ہے، جی معرفہ مطلب معنی کے اعتبار سے کوئی خاص چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کی علامات میں سے ایک ہے الف لام. ٹھیک ہے، ہاں جملہ پڑھیں. اللبن حار. اللبن حار کیا مطلب ہوتا ہے؟ دودھ گرم ہے. دودھ جو ہے وہ گرم ہے. صحیح ہے. اس میں مبتدا کہاں ہے؟ اللبن. اللبن مبتدا ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس سے ابتدا ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے جملے کا آغاز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور معنی کے اعتبار سے یہ معرفہ ہے. ہاں معنی کے اعتبار سے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اللبن دودھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دودھ گرم ہے. تو اس جملے میں دودھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس لیے یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے کیا بتایا؟ اس کے شروع میں ال ہے تو یہ معرفہ ہے. صحیح ہے. اور حارون جو ہے یہ اس کے اوپر تنوین ہے تو یہ نکرہ ہے. اور ٹھیک ہے، حارون کا معنی ہے گرم. ہاں تو تنوین کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے اور یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، خبر ہے تو مرفوع ہو گیا. ٹھیک ہے، اور میں پوچھا تنوین کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ ال نہیں ہے. کیونکہ اس میں الف لام نہیں ہے. احسنت. ٹھیک ہے، ہاں 10واں جملہ کون پڑھے گا؟ یہاں سے کوئی پڑھنا چاہے گا؟ ہاں چلو آپ پڑھو. القمیص القمیص نظیف کیا مطلب ہوتا ہے؟ القمیص قمیض یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قمیص. ہاں اردو میں قمیص کس کو کہتے ہیں؟ قمیص کو. ٹھیک ہے نا، تو یہی عربی ہے القمیص یعنی کہ قمیص. نظیف نظیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوبصورت. ہاں نظیف نظیف کا مطلب ہوتا ہے صاف. صاف. نظیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صاف. تو القمیص نظیف جو قمیص جو ہے وہ صاف ہے. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا نظیف کا؟ وسخ. احسنت وسخ. ٹھیک ہے، وسخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں وسخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میلا ہے. اور نظیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صاف ہے. جملے کا مطلب کیا ہوا پورا؟ قمیص صاف ہے. ٹھیک ہے، بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ قمیض قمیص کے بارے میں. تو یہ کیا ہوگا؟ معرفہ. کیا ہوگا؟ مبتدا. جس کے بارے میں جملے میں بات ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جملہ اسمیہ. نہیں مبتدا. مبتدا یا معرفہ میں سے بتاؤ. ٹھیک ہے، معنوی اعتبار سے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. صحیح ہے، آپ کے جملے میں جو موضوع ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب القمیص معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. کیسے پتہ چلا معرفہ ہے؟ حال کی وجہ سے. الف لام لگ گیا تو خاص ہو گیا معرفہ. احسنت. ٹھیک ہے، القمیص ایک پیش کیوں ہے اس کے اوپر؟ کیونکہ الف لام لگ گیا ہے. ٹھیک ہے، اور نظیف کیا ہے؟ نکرہ. نکرہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکرہ کا عام چیز. نکرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسم کے ساتھ ہو کوئی بھی. ہاں کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے صحیح ہے. ہاں اب تمرین کون پڑھے گا؟ وقت ما ضبط او آخر. پیچھے سے شروع کر لیں. پیچھے سے آپ لوگوں کے پاس کتابیں ہیں؟ کتاب ہے؟ ہاں چلیں آپ لوگ پڑھیں. مسجد. سر پہ نہیں آن لائن والے نہیں ابھی پڑھیں. آن لائن والے اپنے مائک میوٹ رکھیں. میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. مسجد. المسجد. ایک سیکنڈ، آن لائن والے اپنے مائک میوٹ رکھیں. ہاں آپ پڑھیں. مسجد. المسجد. نہیں یہاں سے آدمیوں میں سے جو آخر میں بیٹھے وہ پڑھے. مسجدن. کیوں مسجدن پڑھا ہم نے؟ الف لام نہیں ہے. احسنت. ٹھیک ہے، ہاں اس کے بعد المسجد. کیوں المسجد پڑھا؟ وہ لائن ہے اس کا بھی میننگ بتا دینا. اقرا وقت ما ضبط. ہاں صحیح ہے، اس کے پہلے پڑھے. تمرین کے بعد کیا لائن کیا پوری وہ بھی پڑھیں. شیخ پیج نیچے کر دیے گا، نظر نہیں آ رہا ہے. اقرا. اقرا وقت پڑھو. اقرا وقتب. پڑھو اور لکھو. ہاں
اقرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھو. وقتب لکھو. ہاں اس کے بعد کیا ہے؟ مع کا مطلب ساتھ. ضبط حرکت دیتے ہوئے اس کو پکا کرتے ہوئے, ضبط کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, پکا کرتے ہوئے. مع ضبط. اواخر, اواخر مطلب آخر سے, ٹھیک ہے. اردو میں آخر کس کو بولتے ہیں؟ جو چیز آخر میں ہو, ٹھیک ہے. مع ضبط اواخر الکلمات, کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلمات کے آخری میں جو ہے اس کو ضبط کرتے ہوئے, اس کو پکا کرتے ہوئے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ کلمات کے آخری جو حرف ہے اس کے اوپر کیا حرکت آ رہی ہے, کون سا اعراب آ رہا ہے, وہ خاص طور پہ آپ نے پکا کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو درس سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آیا, ٹھیک ہے. اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھو, وقتب اور لکھو, مع اس کے ساتھ کہ ضبط کرتے ہوئے, پکا کرتے ہوئے, اواخر الکلمہ کلمے کے آخری میں جو آیا اس کو پکا کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. کلمات کے آخری میں جو آیا ہے اس کو پکا کرتے ہوئے. صحیح ہے, یہ مطلب ہے, سمجھ میں آیا؟ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا الکلمات یہ جو آیا ہے مع ضبط اواخر الکلمات, الکلمات میں کیا کیا چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے, کیا کیا پڑھ چکے ہم لوگ؟ ہاں معرفہ ہے, کیا مطلب ہوتا ہے معرفہ کا؟ پراپر ناؤن ہے, ٹھیک ہے. ہاں الکلمات مطلب یہ معرفہ پراپر ناؤن ہے. اچھا اس میں آخری میں دیکھیں, اس میں آخری جو اس کا حرف ہے اس پر کیا اعراب ہے؟ زیر ہے, ٹھیک ہے. تو میرا صرف آپ سے سوال یہ ہوگا, ابھی یہ نہیں پوچھوں گا کیوں زیر آیا ہے, کیونکہ یہ ہم نے نہیں پڑھا. ایک زیر کیوں ہے, دو زیر کیوں نہیں ہے؟ الف لام کی وجہ سے. احسن, ٹھیک ہے, الف لام کی وجہ سے ایک زیر آیا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ابھی ہم لوگ جو آگے پڑھیں گے تو اس میں اعراب کی حالت آخری الفابیٹ جو ہے اس پہ خاص طور پہ چینج ہوتی رہے گی, ٹھیک ہے. ہاں آپ پڑھیں. مسجد, المسجد, الماء, ماء. ہاں آپ کے برابر والے پڑھیں. البیت, کیوں البیت پڑھا؟ البیت کیوں البیت پڑھا؟ کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے. احسنت, البیت, ٹھیک ہے. ہاں بابن, کیوں بابن پڑھا؟ کیونکہ اس میں الف لام نہیں ہے. ہاں آپ پڑھیں گے. قلم, کیوں قلم؟ الف لام نہیں ہے. القلم, الکلب, ہاں نہیں, ہاں ہاں کلبن, ہاں کلبن, کلبن نہیں, کلبن, ٹھیک ہے. کلبن, کلبن کیوں پڑھا ہم نے؟ کیونکہ الف لام نہیں ہے. ہاں آپ پڑھیں. قمیص, ولد, الحجر. احسن. ہاں اس کے بعد کوئی اور پڑھنا چاہے گا یہاں سے؟ الولد, حمار, حمار, ٹھیک ہے, ہم پڑھ چکے ہیں. حمار, صحیح ہے. الحمار, الحصان, حصان. ہاں اب پیچھے عورتوں میں کوئی پڑھنا چاہے گا دوسری تمرین جو ہے ہمارے ساتھ؟ المکتب. ہاں سب سے پہلے کیا عنوان کیا ہے ہمارا, ہیڈنگ کیا ہے؟ تمرین اقرا وقتب. اقرا وقتب کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھو اور لکھو. پڑھو اور لکھو, ٹھیک ہے. کیا پڑھنا ہے اور کیا لکھنا ہے؟ اعراب لگانا. ہاں احسن, آخری کا جو اعراب ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں ہم سے, ٹھیک ہے. ہاں پہلا کیا ہے؟ المکتب مکسور. المکتب مکسور, کیا مطلب ہوتا ہے؟ کتاب پھٹی ہوئی ہے. ہاں نہیں, المکتب ڈیسک ٹوٹا کی جگہ ٹوٹی ہوئی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. المکتب مطلب درس کی جگہ یا درس کی جگہ ڈیسک ٹوٹی ہوئی ہے. ڈیسک, ہاں ڈیسک. المکتب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیسک. المکتب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیسک, ٹھیک ہے. المکتب مکسور, مکسور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹوٹی ہوئی ہے. ٹوٹی ہوئی ہے. اس میں مبتدا کیا ہے؟ المکتب. المکتب مبتدا ہے. اچھا مبتدا کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. مرفوع, ٹھیک ہے. تو المکتبن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ اس میں ال ہے اور یہ مبتدا ہے اسم میں. ہاں کیونکہ اس میں الف اور لام لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہاں اب آن لائن میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا دوسرا؟ ہاں پڑھیں. المدرس جدید. المدرس, ہاں پڑھیں. المدرس جدید. المدرس جدید, ٹھیک ہے. تیسرا جملہ پڑھیں. القمیص. ہاں پڑھیں. القمیص, پڑھتے رہیں. القمیص, القمیص. جی آگے پڑھیں. اللبن بارد. نہیں, القمیص کے بعد کیا پڑھا؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اللبن بارد. القمیص وسخ, القمیص وسخ, ٹھیک ہے. ہاں 14 جملہ کون پڑھے گا آن لائن میں سے؟ اللبن بارد. ہاں پیچھے سے کوئی پڑھنا چاہے گا عورتوں میں سے 5واں جملہ؟
مسجد المسجد مفتوح. हाँ छठा الحجر كبير. सातवां हाँ اللبن بارد والماء حار. हाँ बारिद का क्या मतलब है? ठंडा ठंडा. हारून का क्या मतलब है? गरम गरम. आठवां जुमला आप में से कोई पढ़े? हाँ एक सेकंड ऑनलाइन वाले अपने माइक म्यूट रखें. القمر بعيد. नवा الإمام جالس والمدرس واقف. दसवां हाँ ये कौन पढ़ेगा? ये हम पढ़ चुके हैं. हाँ المنديل المنديل نظيف. المنديل نظيف. نظيف क्या है? साफ मतलब है इसका. ठीक है. और हमारे जुमले में क्या है? क्या क्या कहते हैं इसको? खबर कहते हैं. इसको खबर कहते हैं. खबर की अरबी हालत क्या होती है? मरफू. और इसमें मुब्तदा क्या है? المنديل मुब्तदा है. मुब्तदा की अरबी हालत क्या होती है? क्या मतलब होता है मुब्तदा का? जो शुरू में आ रहा है और जिसके बारे में बात हो रही है. ठीक है. और इसमें से मारिफा कौन सा है? المنديل मारिफा है और नकिरा क्या है? नज़ीफ़ नकिरा है. ठीक है. समझ में आ गया यहाँ तक? कोई सवाल? Can you tell me what is al-mandilu? المنديل نظيف. المنديل नज़ीफ़ का क्या मतलब होता है? साफ है. ठीक है. मंदिलुन क्या होता है? जी मंदिलुन क्या होता है? मंदील का क्या मतलब होता है? रुमाल कपड़े का टुकड़ा. ठीक है. सारे सब आ सकते हैं. टिश्यू को भी बोलते हैं मंदील. बेसिकली जो भी रुमाल होता है. आप रुमाल का क्या साइज होता है? छोटा. वैसे ही मंदिर का भी साइज होता है. कोई बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं जिसको भी आप बोलना चाहें. ठीक है. हाँ अगर आप उससे मुराद रुमाल ले रहे हैं तो आप उसको भी बोल सकते हैं. सर ये टॉवल के लिए लेकिन वो रुमाल जो खास तौर पे जो पहना जाता है उसको नहीं बोलते. उसको क्या बोलते हैं? शमाक बोलते हैं उसको, जो सर पे पहना जाता है. मंदिर खास तौर पे वो रुमाल जो सफाई के काम आता है. ठीक है. हाँ क्या पूछ रहे हैं आप? टॉवल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. छोटे टॉवल के लिए भी. हाँ टॉवल के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है. खास तौर पे वो टॉवल जो सफाई के लिए हम अपने हाथों में रखते हैं. ठीक है. छोटा जो हाथ में होता है. जी नहीं. हाँ वो उसके बारे में आएगा तो उसमें अल नहीं लगेगा. वो अकेला ही काफी है. ठीक है. वो जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन नहीं है. खुद ही नाम है ना क्योंकि. ठीक है. सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन. अम्मा बाद. इस्तिंशाक किसे कहते हैं? नाक में पानी चढ़ाना. और इस्तिंसार झाड़ना. ये दोनों वुजू के वाजिबात में से हैं. इस्तिजमार किसे कहते हैं? इस्तिंजा करते वक्त पानी ना होने की सूरत में मट्टी के ढीले इस्तेमाल करना. लेकिन अगर मट्टी के ढीले नहीं है तो फिर दो चीजों से बचते हुए, यानी हड्डी और गोबर, इनसे बचते हुए हर वो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं जो पाक हो और उसमें जज्ब करने की सलाहियत हो. लेकिन उसके लिए एक शर्त है. तादाद कितनी होनी चाहिए? कम से कम तीन. शेख ये रिपीट करते हैं कि पहला क्या था? इस्तिंशाक, दूसरा था इस्तिंसार, तीसरा था इस्तिजमार. माए कलील किसे कहते हैं? वो कितना होता है? 5 मन 27 किलो. अगर इससे पानी कम है तो उसको क्या कहेंगे? माए कलील. और ये या इससे जायद वो माए कसीर. माए कलील का क्या हुक्म है? अगर नजासत के गिरने से ही नजस हो जाएगा. और माए कसीर नजासत के गिरने से नजस नहीं होगा जब तक आपको 3 में से कोई एक चीज नजर ना आ जाए. वो 3 चीजें कौन सी हैं? जायका, कलर या फिर स्मेल वगैरह. ठीक है. रात को जब आप नींद से उठकर वुजू करने के लिए जाएं तो शरीयत ने बर्तन में हाथ दाखिल करने से क्यों मना किया है? क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपका हाथ काम पे था. ताकि क्या, किसको बचाना है? पानी को. जिस पानी से आपने वुजू करना है उसको बचाना है. कहीं ऐसा ना हो कि रात को आपके हाथ में नजासत लगी, वो नजर तो नहीं आएगी और आपने पानी में हाथ दाखिल कर दिया. जाहिर वो पानी क्या होगा? कलील, नजस हो गया. और उससे आपने किया वुजू. जब पानी नजस है तो वुजू कहां से होगा? जब वुजू नहीं हुआ तो नमाज. इसको कहते हैं शरीयत की दूर अंदेशी.
آپ کی عبادت تک کا تحفظ کیا ہے پانی کے تحفظ کے ساتھ. جی لا علمی, اب تو لا علمی نہیں رہی نا. اب وہ لیبارٹری لے جا ذرا چیک کروا کے آئے اس میں. اب دیکھیں غالب گمان پر ہوگا کہ کیا اس کو کوئی اس طرح کرینہ, کوئی ایسی علامت جس کی وجہ سے اس کو یہ خدشہ ہو کہ ہاتھ بو ہے اس میں, یا اسمیل آ رہی تھی, یا پھر میرا ہاتھ خراب ہے. اگر اس طرح کے کوئی امکانیات نظر آ رہے ہیں تو پھر پانی ضائع کر دے. اگر اس کا غالب گمان یہی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. بات کرتے ہیں, وضو کا بیان آئے گا. اس حدیث کے مسئلے لکھے تھے آپ نے, ایک مسئلہ لکھا تھا, چلیں اب دوسرا مسئلہ لکھ لیں. ایک بات پوچھی تھی جی, آپ نے کہا کہ وضو میں ناک میں پانی چڑھانا اور جھاڑنا فرض ہے, تو اگر جیسے چڑھانا جیسے مشکل ہو تو پھر اگر ناک کی دیواروں کو خالی گیلا کر لے تو وہ بھی ہو جائے گا, یا جھاڑنا؟ دیکھیں اگر کوئی بیماری ہے, بعض کو بیماری ہوتی ہے اس طرح کی کہ وہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے. مسئلہ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری عادات میں یہ شامل نہیں ہے, چیز شامل کرنا ہے. لیکن اگر کوئی بیماری کی وجہ سے ہے تو پھر ظاہر ہے شریعت وہاں انسان کو مکلف نہیں کرتی, وہاں معاملہ نرم ہوتا ہے. تو پھر آپ ہلکا سا ایسا پانی ڈالیں کہ آپ کا ناک اندر والا حصہ کم از کم گیلا ہو جائے. کچھ وقت اس کی وجہ ہے نا کہ بندہ جب پہلی دفعہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ٹھوکتا ہے, وہ اس کے بعد سیٹ ہو جاتا ہے. 2-4 دفعہ اس طرح کریں گے, کچھ مسئلے ہوں گے, اس کے بعد سیٹ ہو جائیں گے. تجربہ ہو جائے گا نا بندے کو, کتنا کھینچنا ہے, کس طرح کھینچنا ہے, سیٹ ہو جائے گا. لیکن ہم نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے, اس وجہ سے ہمارے وضو کے اندر بھی معاملات ہیں. دیکھیں جب آپ کے وضو کے اندر معاملات خراب ہوں گے تو وسوسے نماز میں بہت زیادہ آئیں گے, اور آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ پریشر امام پر بھی پڑتا ہے. امام کو جب بھول ہو رہی ہوتی ہے تو اس بھول کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ہوتی ہے آپ کی طہارت پیچھے مقتدیوں کی صحیح نہیں ہوتی, وضو نہیں ہوتا. یہ سارے معاملات ہیں جو لیڈر کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل بات حدیث میں حکم ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اس میں حکم ہے, امر کا صیغہ ہے. قرآن کے اندر صراحت نہیں ہے, لیکن یہ آ گیا کہ چہرہ دو, چہرے کے اندر ناک اور منہ دونوں موجود ہیں, اور حدیث نے وضاحت کر دی ہے اس کی. جی جی چہرہ دھوتے وقت بالکل. ابھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. سر یہ مجھے بکس آج ملی ہیں, تو یہ کون سی بک سے آپ پڑھا رہے ہیں؟ عمدۃ الاحکام. آپ کو کون سی بک ملی ہے؟ عمرۃ الاحکام. اور جی جی بالکل یہی حدیث ہے. اس کی حدیث نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 4. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو, جزاک اللہ. اس کے مسائل میں آپ کو لکھوا رہا ہوں. ایک مسئلہ آپ نے لکھ لیا تھا, دوسرا مسئلہ لکھیں. پانی نہ ہونے کی صورت میں استنجا کے لیے مٹی کے ڈھیلے بھائی امت الاحکام کھولنا ہے, کیسے کھلے گا؟ یا کوئی بھی پاک چیز طاق عدد میں استعمال کرنا چاہیے. طاق عدد میں, یعنی طاق عدد کا مطلب ہوتا ہے 3 یا 5 یا 7. آپ نے کیا بولا, دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی ایک بھی ہو سکتا ہے. کیا لکھا آپ نے؟ پانی نہ ہونے کی صورت میں استنجا کرتے وقت مٹی کے ڈھیلے یا کوئی بھی پاک چیز طاق عدد میں استعمال کرنا چاہیے. ہاں جی, اور کپڑے ڈھیلے مٹی کا ڈھیلا. یہ استنشاق کے بارے میں کسی نے مجھ سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انگلی کو گیلا کر کے پانی چڑھائیں. انگلی کو گیلا کر کے پانی کہاں سے جائے گا؟ انگلی میں کون سا پانی آئے گا جو پانی پر چڑھے گا؟ یہ تو آپ نے مسا کیا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے, جاگنے کے بعد ہاتھوں کو پانی میں داخل کرنے سے پہلے دھونا ضروری ہے. سر آپ نے کیا کیا جاگنے کے بعد؟ ہاتھوں کو پانی میں داخل کرنے سے پہلے دھونا ضروری ہے. چوتھا مسئلہ ہے,
गहरी नींद से वुजू टूट जाता है। वो नींद नहीं, उसको कहते हैं ऊंघ, वो झटका ही आता है बस। सोते तो हैं लेकिन गहरी नींद वो होती है जो आप टेक लगाकर या इस तरह सो गए कि आपको होशो हवास नहीं था, वरना उम्मी तौर पर जब आपको उठाया गया और आपको यह यकीन हो। असल मकसद ये होता है, नींद से वुजू नहीं टूटता, नींद से वुजू नहीं टूटता। गहरी नींद इसलिए नाक़िद वुजू होती है कि इंसान को नहीं पता होता कि हवा खारिज हुई है या नहीं। अगर इस तरह की नींद हो जिसमें इंसान को इस बात का कुछ भी इल्म ना हो कि मेरी हवा खारिज हुई है या नहीं, तो वो नींद नाक़िद वुजू है, उससे वुजू टूटता है। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात नहीं है तो फिर आपका वुजू नहीं टूटेगा, चाहे आप टेक लगाकर ही। क्या बनेंगे उसको? हाँ, गैस पास। पाक हो, पाक हो। हाँ, गोबर और हड्डी ये दोनों ना हो, क्योंकि एक पाक नहीं है और दूसरे में जज़ब की सलाहियत नहीं है। किन चीजों से वुजू टूटता है ये हम पढ़ेंगे आगे। वैसे आप बताएं किन चीजों से वुजू टूटता है? बोले बोले। पेशाब करने से, ठीक है। अब वाशरूम में क्या वुजू टूट गया? और नहीं, इससे नहीं टूटता। गलत चीज को सुनने से या देखने से वुजू नहीं टूटता। लिबास चेंज करने से भी नहीं टूटता, इल्ला ये कि मखसूस पार्ट्स में हाथ लग जाए तो टूट जाता है, ठीक है। ये है हवा खारिज होने का मतलब, वही गैस पास करना, इससे वुजू टूट जाता है। अब नींद जब हम सोते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इस चीज का एहसास खत्म हो जाता है। आप होते पाकिस्तान में लेकिन दुनिया घूम रहे होते हैं, आपको उठाया जाता है, वापस पाकिस्तान आ गए आप। नहीं, किसी गलत मंजर को आंख से देखने से वुजू नहीं टूटता, नहीं, बिल्कुल नहीं टूटता जी। नींद असल तो नींद है ना, अक्सर नींद कब होती है? अक्सर गहरी नींद रात को होती है। इसके अलावा जो नींद होती है वो बहुत ही मुख्तसर, या किसी को मौका भी नहीं मिलता, अगर मिल भी जाए तो कम से कम इतनी गहरी नहीं होती जितनी रात को होती है, इसलिए रात का जिक्र हुआ है। वरना अगर किसी की छुट्टी और वो लंबी नींद कर रहा है तो वही हुक्म इसका भी होगा। नहीं, सहाबा फरमाते हैं हम मस्जिद में नबी इस्लाम की आमद का इंतजार करते थे, इतनी ऊँग इतनी नींद कि हमारा जो सर है वो झुक जाया करता था, इतना झुक कर जैसे कि वो रान को लग रहा है, इतना झुक जाया करता था। अल्लाह के रसूल आते थे, हम नमाज पढ़ते वुजू नहीं करते थे। बस असल चीज है कंट्रोल। अब अगर आपको ये मालूम है कि ठीक है, मामलात हालात बिल्कुल ठीक हैं, तो और आपको यकीन हो तो आपको वुजू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि पता नहीं क्या हुआ, कोई खबर नहीं, कौन आया कौन गया, तो इस सूरत में फिर आपको वुजू करना पड़ेगा। यकीन की बुनियाद पर है ये चीज। महज नींद से वुजू नहीं टूटता, गहरी नींद से वुजू टूटता, इसलिए कि उसमें आपको पता नहीं होता। चले नमाज के बाद इंशाल्लाह, नमाज के बाद फौरन आ जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान में जो ना उसका जिक्र है चेहरे को धोने का, ठीक है, और हदीस में आ गया है हाथ पहले धोने, उसके बाद फिर आपने कुल्ली करनी है, नाक। वो आयत किस पर उतरी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में क्या किया है? एक भी वुजू ऐसा नहीं था जिसमें आपने कुल्ली ना की हो, नाक में पानी ना डाला। इसलिए शारिन लिखते हैं ये नाक में और मुंह में पानी डालना ये चेहरे का हिस्सा है, ठीक है, चेहरे का हिस्सा। बस दिल में इरादा होना चाहिए आपका। हाँ, आपने क्या, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप मगर पढ़ने हैं अल्लाहु अकबर और डायरेक्ट सजदे में, हाथ नहीं बांधना, वरना मुखालफत हो जाएगी कि इमाम सजदे में और आप क़याम में हैं। ये क़याम की हालत है, गलत है, डायरेक्ट जाना है आपने। सुतरा ना, सुतरा अगर नहीं है नमाज तो हो जाएगी, लेकिन अजर में कमी आ जाती है जी। इससे क्या है, आपका अजर, आपकी नमाज बेहतर से बेहतर होती है। वो हदीस में ये है कि अगर आपने सुतरा नहीं रखा और कुछ चीजें आंखें से गुजर गई, जैसे कुत्ता है, गधा है, औरत है, तो आपकी नमाज का अजर कम हो जाएगा। इतना जिक्र, नमाज हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। और इसका भी उतरवा देंगे पापा से, क्या जल्दी काटो।
मैं आपको पता है खत्म कर देते अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हो जाएगा। हाँ, गहरी नींद से वजू टूट जाता है। हदीस नंबर है 5। इस हदीस के रावी हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइमि अल्लज़ी ला यजरी थुम्मा यग़तसिलु फ़ीहि वलिमुस्लिमिन ला यग़तसिलु अहदुकुम फिल माइ दाइमि व हुवा जुनुबुन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यबूलन्ना, हरगिज़ पेशाब न करे, अहदुकुम, तुम में से कोई एक, फिल माइ दाइमी, रुके हुए पानी में, वो पानी जो ठहरा हुआ है, कोई हौज है, कोई टैंक है, किसी जगह पानी रुका हुआ है तो वहां पेशाब ना करे। अल्लज़ी ला यजरी, वो पानी जो चलता नहीं है, बहता नहीं है। क्यों? जाहिर है ऐसा पानी जो रुका हुआ है, जब आप उसमें गंदगी डालेंगे एक वक्त के बाद वो गंदा हो जाएगा। वही बातें, या तो पानी कम होगा या ज्यादा है। आपके पेशाब करने से अगर पानी था कम तो वो हो गया नजस, अगर था वो पानी ज्यादा तो आपके पेशाब करने से वो नजस नहीं होगा, लेकिन एक वक्त के बाद वो नजस हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा देर तक गंदगी जो है वो उस पानी को पाक हालत में रहने नहीं देती। हाँ जी जी, स्विमिंग पूल में यही होता है ना, जब जाते हैं तो पानी कम होता है, जब वापस आते हैं तो ज्यादा होता है। इसलिए उसके बाद जो नहाना चाहिए लाजमी। केमिकल से पाक किया जाता है, लेकिन जाहिर है मिक्सिंग तो बहुत भरपूर पैमाने पर होती है। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल में। जब हम जाते हैं तो फिर उसको निकाल कर चेंज करते हैं, और हर जगह चेंज भी नहीं होता, वो सिर्फ केमिकल डालते हैं। हाँ। अब एक बहुत बड़ा हौज है, उसके अंदर किसी ने पेशाब कर दिया है, तो क्या ख्याल है, पानी नजस हो जाएगा? नहीं, नजस नहीं होगा, लेकिन मना इसलिए किया है, आप पाक चीज को खराब कर रहे हो। बिलफर्ज मिसाल में देता हूं आपको, शरीयत का ये जो हुक्म है इसके अंदर हिकमत क्या है। एक हौज है बहुत बड़ा, पानी सब लोग वहां पीते हैं, पिलाते हैं, लेकर जाते हैं, और आपको कोई जगह नजर नहीं, आपने पेशाब कर दिया वहां पर। घर गया तो घर पता चला पानी नहीं है, आसपास भी पानी नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा, टैंकर भी नहीं मिल रहा है, तो आप बाल्टी लेकर कहाँ आएंगे? आपके नजर में वही हौज है। अब वहां से पानी लेंगे चाय बनाने के लिए जहां आपने पेशाब किया था? बिल्कुल भी नहीं। नहाने के लिए बाल्टी भरेंगे? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि आपको पता है कि आपने पेशाब किया है। और हदीस में ये जिक्र कर दिया, सुमा यग़तसिलु फी, फिर वो उसमें गुस्ल करेगा, यानी वहां आपको गुस्ल की जरूरत पड़ सकती है जहां आप पानी में पेशाब कर रहे हैं। और वैसे हमारे यहाँ तो फिर आपने ये देखा है, जहां लिखा हुआ होता है ना कचरा फेंकना मना है, वहीं फेंकना है। जहां लिखा था पेशाब करना मना है, तो वहीं पेशाब होगा। इसी शख्स ने, वो जहां लोग पेशाब करते थे ना, बाज ही नहीं आ रहे थे, उसने अरबी में लिख दिया ला यजूजुल बौलु हाहुना, यहाँ पेशाब करना जायज नहीं है। तो अब पेशाब करने वाला रुक गया, क्योंकि कुरान करीम की आयत लिखी हुई है, हालांकि अरबी में लिखा था पेशाब ना करें। ये कौम ऐसे ही सुधरती है। हाँ, चुमना शुरू कर दिया कि यहाँ किसी ने कहा था ना कि बीवी अगर लड़े बंदे से तो क्या करे, तो किसी ने कहा कि आप कोई एक वो ले, क्या कहते हैं, एक कागज, 4-4 लकीरें लगाएं और दांत के नीचे रख लें। जैसे बीवी बोलना शुरू कर दे, आप चबाना शुरू कर दें, उसको दबाना शुरू कर दें। जाहिर है थोड़ी देर के बाद बीवी बोलेगी मैं ही बोली जा रही हूँ, तो कुछ बोलता नहीं है, खामोश हो जाएगी वो, तो आप उसको निकाल कर फेंक दें। ऐसे ही अगर कोई आपसे गालियां दे रहा है तो आप अरबी में कह दें उसको कि ला असुब्बु, मैं गाली नहीं दूंगा आपको, ला उकल्लिमुका, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो सामने वाला क्या बोलेगा कि मैं गालियां दे रहा हूं, ये कुरान पढ़ रहा है। तो अच्छा तरीका यही है कि आप ऐसा तरीका इख्तियार करें कि वो खुद शिकस्त खुर्दा हो जाए वो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये मना कर दिया कि रुके हुए पानी में पेशाब नहीं करना आपने। उसकी वजह यह है, एक तो ये पाक पानी है, आप इसे खराब ना करें। पानी कसीर खराब नहीं होगा, लेकिन आपको जरूरत पड़ सकती है, जिसमें आपने पेशाब किया तो आप वहां से नहीं लेंगे। जी, पहले से गंदा है तो मजीद गंदा ना करें। शरीयत की जो दूर अंदेशी है, वो हमें पाक आदात सिखाई है, हमारे मिजाज को बहुत ही पाक बनाया है, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। इसलिए आपने पढ़ा ना, तुहुरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। तो शरीयत ने किसी चीज को गंदा करने से इंसान को रोका है, बल्कि पाक बनाने का हुक्म दिया है। दूसरा हुक्म हदीस में ये, ला यग़तसिलु अहदुकुम, ना गुस्ल करे तुम में से कोई भी, फिल माइ दाइम, रुके हुए पानी में, व हुवा जुनुबुन, इस हाल में कि वो जुंबी है, यानी उस पर गुस्ल फर्द हो चुका था और ऐसी हालत में वो पानी के अंदर उतर गया है, नजासत नापाक था और वो पानी के अंदर उतर गया और वहां नहाकर आ गया, गोते मार कर आ गया है,
تو کیا خیال ہے اس انسان کا یہ عمل شرعی نگاہ کے اندر یہ جائز ہے ناجائز ہے غلط ہے؟ اچھا اس عمل سے وہ پانی نجس تو نہیں ہوگا لیکن بات وہی ہے اس نے کیا اب دوسرا کو دیکھ کر کرے گا تیسرا کرے گا آہستہ آہستہ وہ پانی نجس ہو جائے گا. پھر اس بندے کو اس پانی کے اندر ضرورت پڑ سکتی ہے لے کر استعمال کرنے کی تو اگر اس نے ناپاک حالت میں غسل کیا تو لا محالہ وہ وہاں سے پانی نہیں لے گا. اس لیے ہمیشہ دور کی سوچ سوچنی چاہیے. جو حرکت میں کر رہا ہوں اس حرکت کی وجہ سے نقصان مجھے ہو سکتا ہے اس لیے ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو خود نقصان اٹھانا پڑے. کیا کرنا چاہیے اس کو؟ غسل فرض ہو چکا ہے پانی موجود ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بالٹی بھرنے کے بعد سائڈ میں ہو کر نہا لے اتنی سی بات ہے. ان دونوں حدیثوں میں رکے ہوئے پانی میں نہانے سے اور پیشاب کرنے سے منع کیا ہے. کیا چلتے ہوئے پانی میں پیشاب کر سکتے ہیں؟ جی بہتا ہوا پانی پاک ہے تو کیا اسلام کا مزاج آپ کو اجازت دیتا ہے کہ چلتے ہوئے پانی میں بھی کچرا پھینکیں آپ گندگی پھینکیں پیشاب کریں؟ بالکل نہیں. ان کو کیسے روکیں؟ جی کیا کہہ رہے ہیں سر؟ آپ سمندر کی بات کر رہے ہیں نا، مطلب جیسے سمندر ہوتا ہے بیچ وغیرہ. سمندر ہے دریا ہے نہر ہے. جی آپ مائک استعمال کر لیں تاکہ ان کو بھی آواز آ جائے نا. خراب ہے چلیں آپ بولیں آپ. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. جی ٹھیک ہے آپ یہاں تک پہنچ گئے دور آئے ہوئے ہیں واش روم جانا ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی آپ بک کا نام بولیے پلیز. بک کا نام ابھی تک آپ کو بک نہیں پتا چلی؟ عمدۃ الاحکام. عمدۃ الاحکام. جی اتنے دن سے کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ جی بس آپ کا سن رہی تھی. اچھا عمدۃ الاحکام ٹھیک ہے. دیکھیے اگر وہ پانی ایسا ہے خراب ہے گندگی پھینکی ہوئی ہے وہاں پر اور وہ پانی استعمال کے قابل نہیں نہ استعمال کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے. پھر بھی نہیں صحیح. ظاہر ہے کوئی گزرے گا وہ وہاں سے پانی پیے گا اور آپ وہاں پیشاب کر رہے ہیں نہیں صحیح نا. پانی کو خراب نہیں کرنا. سمندر وغیرہ میں بھی کچرا پھینکنا منع ہے. جی بالکل دریا ہے سمندر ہے نہر ہے کچرا نہیں پھینکنا چاہیے لیکن المیہ ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے بہترین مقامات کو برباد کر دیا. ہر جگہ دریا ہے سمندر ہے حوض ہے حتیٰ کہ بعض فیکٹریاں ایسی ہیں جن کی جو نالیاں ہیں نا گندی وہ حوض کے اندر جا رہی ہوتی ہیں. یہ جو جھیلیں ہیں جہاں سے پانی پینے کے لیے آ رہا ہوتا ہے ان کے اندر ان کے نالے جا رہے ہوتے ہیں گندے پانی کے. سمندر ہمارے سمندر کی حالت دیکھیں آپ سارا کچرا وہاں پھینک رہے ہوتے ہیں. صرف ہمارے اس بر صغیر میں باقی تو بہت پانی کا خیال رکھتے ہیں صاف ستھرا رکھتے ہیں اس کو. تو رکے ہوئے پانی میں بالکل منع ہے لیکن چلتے ہوئے پانی میں بھی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اسے خراب نہ کریں آپ. بالکل خراب نہیں کرنا چاہیے اسے. مسئلے لکھ لیں اس حدیث کے. حدیث نمبر 5 کے احکام اور مسائل. مسئلہ نمبر 1 رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے. ہاتھ کتنی بار دھونے؟ وہ 3 دفعہ دھونے ہیں. ٹھیک ہے پہلا مسئلہ ہے رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے. نمبر 2 رکے ہوئے پانی میں ناپاک شخص کا غسل کے لیے اندر داخل ہو کر نہانا بھی منع ہے. رکے ہوئے پانی میں ناپاک شخص کا اندر داخل ہو کر نہانا بھی منع ہے. سر کیا کوئی پاک شخص داخل ہو کے نہا سکتا ہے؟ جی کوئی پاک شخص داخل ہو کے نہا سکتا ہے؟ ہاں پاک شخص نہا سکتا ہے جس پر غسل فرض نہیں ہے کوئی حرج نہیں. بس وہ دوسرا کام نہ کرے وہ جو پہلا لکھ لیا آپ نے پیشاب نہ کرے اس میں. تیسرا مسئلہ. سر آپ دوسرا مسئلہ ایک بار پھر سے بولیے پلیز. رکے ہوئے پانی میں ناپاک شخص کا اندر داخل ہو کر نہانا منع ہے. بہتے ہوئے پانی میں. تیسرا مسئلہ بہتے ہوئے پانی میں اگر کوئی شخص پیشاب کر دے یا نہا لے اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا.
लेकिन इससे बचना एक मुसलमान से मतलूब है। इससे बचना एक मुसलमान से मतलूब है, यानी मुसलमान से इस बात का तकाजा किया गया कि वो ऐसा ना करे। हाँ, जैसे डालते हैं वैसे ही कड़वा होता है, तो फिर एहतियात कर ले। मतलब ये कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज चली गई। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही। एक तीसरा पॉइंट फिर से रिपीट करिए। तीसरा पॉइंट क्या था? बहते हुए पानी में, बहते हुए पानी में पेशाब करना या नहाना, नहाने से पानी नजस नहीं होगा, लेकिन इससे बचना एक मुसलमान से मतलूब है। नाखूनों पर एक सवाल आया है कि नाखूनों पर एल्फी लग जाए और जल्दी ना उतरे तो वुजू हो जाता है, तो क्या ख्याल है, हो जाता है? वो नाखून पॉलिश भी लग जाती है ना, ये वो केमिकल है नेल पॉलिश जो है, इसी तरह एल्फी लग गई तो पानी नहीं लगेगा ना उसमें। तो पानी अगर रुक गया, पानी नहीं लगा, तो वुजू कैसे हो सकता है? उसको उतारना होगा। शेख, ये बहते हुए पानी में पेशाब करने की तो समझ आ जाती है, लेकिन नहाने से भी ना नहाना मतलब है। जुम्बी आदमी जिस पर गुस्ल फर्ज है। अच्छा, जज़ाकल्लाह। जुम्बी आदमी, ठीक है, वो पीछे चुके जिक्र आ गया था, इसलिए मैंने दोबारा उसको दोहराया नहीं। अच्छा, तीसरा मसला, चौथा मसला बल्कि, हर मुसलमान को ऐसे अमल से बचना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हर मुसलमान को ऐसे अमल से बचना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो, ऐसे काम से बचना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। चले, कोशिश के बावजूद भी अगर नहीं उतरी तो अपने मुकल्लफ नहीं है, इंशाल्लाह आप नमाज अपनी जारी रखें इंशाल्लाह। नहीं, तयम्मुम पानी मस्सा कह सकते हैं, तयम्मुम नहीं, यानी वो धुल गया, समझ ले धुल गया वो। अच्छा, ये आपने देखा है, अगर आपने कभी गौर भी किया हो, आपके साथ भी ये मुशाहिदा हुआ हो, कहीं आप जा रहे हैं और किसी ने कुछ छिलका फेंका था और आप स्लिप होने से बचे, तो आप उसको बहुत अच्छी दुआएं देते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, इसको गालियां देते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पानी को खराब करेंगे, किसी को उससे हुई तकलीफ, तो हजारों आदमियों को गाली ले रहे हैं आप एक अमल की वजह से। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सायेदार जगह पर पेशाब करने से मना किया है। सायेदार जगह से, लोगों के गुजरगाह से, जहां से लोगों का आना जाना है, वहां पर पेशाब करने से, कज़ाए हाजत करने से मना किया। वरना क्या होगा, अगर आप जहां आप वो, हमारे यहाँ एक और मसला भी है, जो बस स्टॉप होते हैं, उन्होंने बेचारों ने टेबल लगाए हुए होते हैं और थोड़ा सा वो, लेकिन पेशाबगाह भी वही होती है। अब देखें ना, लोग गंदा कर देते हैं उस जगह को, और बैठने वाला गालियां दे रहा होता है। तो आप बिला वजह अपने एक अमल की वजह से दूसरों को तकलीफ देकर अपने लिए क्या कर रहे हैं, गालियां ले रहे होते हैं, बद्दुआएं ले रहे होते हैं। आपने एक दफा अमल किया होगा, लेकिन हजारों लोगों की पता नहीं कब तक गालियां लेंगे आप। इसलिए ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो। जी बिल्कुल, हर सायेदार जगह, दरख्त है, गुजरगाह है, या किसी ने वो मुसाफिर खाना बनाया हुआ है, तो नहीं करना चाहिए वहां पर। ये अलग एक सन्नाटे वाली जगह है, आप कहीं जा रहे हैं और जंगल से गुजर रहे हैं, या कोई ऐसी सन्नाटे वाली जगह है, बिल्कुल कोई आमदरफ्त नहीं है,
ایسی جگہ پر خطرناک ہوتا ہے پیشاب کرنا کیونکہ واقعتاً یہاں جن وغیرہ ہوتے ہیں. آپ گئے تھے اکیلے لیکن واپس 2 آئیں گے پھر وہ آپ کے اندر ہوگا. اسی طرح جو بل وغیرہ ہوتے ہیں نا, سوراخ وغیرہ زمینوں پر بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پر پیشاب کرنے سے منع ہے کیا ہے کیونکہ موذی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر, وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. شریعت نے بڑی ہمدردیاں کی ہمارے ساتھ. ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ تکلیف دہ چیز اٹھائیں گے نا, نبی اسلام کا فرمان ہے, میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا اچھلتے کودتے ہوئے, اچھل کود رہا ہے خوشی کی وجہ سے, جیسے جھومتے ہیں نا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا عمل تھا؟ آپ نے اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی تھی اور اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا, اللہ نے جنت میں داخل کر دیا. اور ایک مسلمان کیسے ہو سکتا ہے اپنے راستوں کو خراب کرے, پانی کو خراب کرے, کچرا ڈالے. ہم دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, چل بھی پھینک دیے, اور پھر جب خود ہی گریں گے تو گالیاں دے رہے ہوتے. جیسی کرنی ویسی کرنی ہوگی. آخری مسئلہ اس حدیث کا لکھیں, گندگی پھیلانا. بچے بھی پڑھ رہے ہیں کیا؟ گندگی پھیلانا ناپسندیدہ عمل ہے. گندگی پھیلانا ناپسندیدہ عمل ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. ٹھیک, پانی کو بچانے کے تعلق سے اب تک آپ نے 2 مسئلے اہم پڑھ لیے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو ایسے ہی پانی میں داخل نہیں کر دینا, دھونا چاہیے اسے. دوسرا آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے جسم میں کوئی نجاست دیکھیں تو آپ کو پانی میں نہیں اترنا چاہیے, اپنے آپ کو پہلے پاک کریں. اسی طرح آپ پانی میں نہ گندگی پھینکیں, نہ نجاست پھینکیں, نہ پیشاب کریں. پانی کو بچانا ہے نجاست سے, کیونکہ یہی پانی آپ کی طہارت کا سبب ہے. ٹھیک ہے, آگے تیسرا مسئلہ آئے گا کتے کے حوالے سے, کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو ظاہر ہے وہ پانی بھی نجس ہو گیا اور برتن بھی نجس ہو گیا. اس برتن کے استعمال کا کیا حکم ہے, پھر کتے کا کیا کرنا ہے, اس پر انشاءاللہ اس کی تفصیل کل پڑھیں گے. اور کل ہماری کلاس کتنے بجے ہوتی ہے؟ منگل کو 6 بجے. تو 6 بجے کا مطلب 6 بجے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں ٹائم پر آیا کریں. جی ظاہر ہے ناپاک ہے, اس میں پھر آپ کو اگر نماز پڑھنی ہے تو آپ پہلے تو دیکھیں کہاں کہاں وہ لگا, اس کو صاف کریں گے, اپنی ٹانگیں صاف کریں. اکثر یہ مسئلہ آتا ہے بائک والوں کے لیے کہ جب ایسے پانی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو پھر چھینٹے پڑ رہے ہوتے ہیں, نجاست ظاہر ہے وہ گندگی ہے, اور نمازی کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے. ایسی جگہ سے گزرنے سے پہلے اپنے آپ کو بالکل بڑے احتیاط کے ساتھ کپڑوں کو فولڈ کرتے ہوئے اپنی ٹانگوں کو ذرا اوپر کر لیں اور آرام سے گزر جائیں. اگر آپ کو شک ہو تو اس جگہ کو دھو لیں آپ. جی ہرگز پیشاب نہ کرے. بالا یا بولو کا ہونا تھا پیشاب کرنا, نون تاکید ہے. لا اسبو سین کے ساتھ کہ میں گالی نہیں دوں گا, یا آپ کہتے ہیں لا اکلمک, میں آپ سے بات نہیں کروں گا. اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی اگر نجاست آپ کے پاؤں پر پڑ گئی ہے تو صرف پاؤں کو دھوئیں گے, وضو نہیں ٹوٹا آپ کا. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کا صرف خلاصہ یہ ہے, ما خرج من السبیلین, یعنی دونوں راستے آگے پیچھے, اس سے کوئی بھی چیز خارج ہو گئی آپ کا وضو ٹوٹ گیا. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز ہے آپ کا جسم کے مخصوص حصے آگے یا پیچھے جو مخصوص پارٹ ہے اس پر ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا. اور تیسری چیز ہے اونٹ کا گوشت کھانا, بس روزہ نہیں وضو. ٹھیک ہے, 3 چیزیں. اونٹ کا گوشت کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے, یعنی نہاری کھانے سے, نہاری اکثر اونٹ کی گوشت کی ہوتی. دوسری چیز آگے یا پیچھے مخصوص حصے پر ہاتھ لگا تو وضو ٹوٹ گیا بغیر کپڑے کے. اور تیسرا ان دونوں راستوں سے کوئی چیز بھی خارج ہوئی آپ کا وضو ختم ہو گیا. بس یہ 3 ناقد وضو ہیں. جی السلام علیکم سر. خون نکلنے سے نہیں وضو نہیں ٹوٹتا, الٹی سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. سگریٹ پینے سے, ہاں سگریٹ پینے سے مسئلہ یہ ہے. سگریٹ پینے سے اگر آپ نے سگریٹ پی ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. نشہ ہے, حرام ہے. پھر آپ کو یعنی ایک تو منہ میں بو ہے, کپڑے میں بو ہے, اور حدیث میں آتا ہے ایسا شخص جس سے بو آ رہی ہے مسجد سے باہر نکال رہے ہیں. پیاز کھانے والے کو مسجد سے جب نکالا جائے تو سگریٹ پینے والے کو تو پھر اندر ہی داخل نہیں ہونے دینی چاہیے. اچھا یہ تو ظاہر ہے حرام ہے. السلام علیکم شیخ, میرا ایک سوال تھا, جواب دے دیں تو. نماز میں اگر پیشاب کے قطرے آ گئے تو نماز نہیں ہوگی, ظاہر ہے نماز ختم ہوگی آپ کی. سر میرا ایک سوال تھا. ان کو فارغ کرنے پہلے. جی جی یہ بچے آخر مائیں ہوتی ہیں نا, تو بچوں کو دھو رہی ہوتی ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماں کا کیا اس میں احوط یہی ہے کہ ماں کو چاہیے کہ وضو ریپیٹ کرے. اچھا کہکا لگانے سے ٹوٹتا ہے؟ کہکا لگانے سے بالکل, جتنا مرضی ہنسیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اسے
نہ رونے سے، نہ ہنسنے سے، نہ مسکرانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. میں نے 3 چیزیں بتا دی ہیں، بس یہی روز آپ کے وضو کو توڑتی ہیں. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھا لیں، یا آپ اپنی شرمگاہ پر آگے یا پیچھے ہاتھ لگا لیں بغیر کپڑے کے، یا پھر ان دونوں راستوں سے کچھ بھی خارج ہو جائے. اس کے علاوہ آپ الٹی کر دیں، جسم سے خون نکل آئے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. اللہ کے رسول وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں پڑھا ہے، تیر لگا ہوا ہے، خون نکلا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. وہ انشاءاللہ وضو جب شروع کریں گے نا تو آ جائے گا. ویسے وضو سے پہلے بسم اللہ لازمی ہے، لازمی ہے. سر اس میں یہ بھی کہتی ہے نا کہ اگر جی جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ مخصوص پارٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر ہاتھ ٹچ بھی کر گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. باقی آپ کی جو رانے ہیں، کمر ہے، اس پر تو مراد نہیں ہے. جی سگریٹ ہے، نسوار ہے، اس طرح کی وہ چیزیں جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ہلکات رکھا جاتا ہے، نہیں ٹھیک ہے، مکروہ ہے. عرب علماء بالکل صریح ان کا فتویٰ، یہی فتویٰ ٹھیک ہے کہ یہ حرام ہے، اس میں نشہ ہوتا ہے. کیا چیز؟ شراب بھی تو اس سے بنتی ہے، انگور سے. شراب بھی تو انگور سے بنتی ہے. آپ کہیں گے کہ اس میں کچھ نہیں ہوتا. ابھی آپ کو کچھ نہیں ہوتا، بچے کو پلا کر دیکھیں. ایک لڑکے نے مجھے خود بتایا کہ میرا بھتیجا بہت روئے جا رہا تھا، تو میں نے سگریٹ اس کو صرف دی ہے، یا سگریٹ دی ہے یا بلکہ نسوار، اس نے کہا تھوڑی سی نسوار رکھی ہے، پوری رات سویا رہا. وہ انجیکشن سے بھی نہیں سو رہا تھا، لیکن نسوار تھوڑی سی رکھی، سو گیا. وہ چھپکلی مر جاتی ہے. ایک بالکل پاک مزاج والا، اس کو ایک صرف دیں، آپ صرف ایک کش دیں اس کو، وہ گھومنے لگ جائے گا. وہ یہ ہوتا ہے سادہ اور پاک مزاج والے کی بات. تو بچنا چاہیے ان چیزوں سے. مومن کی شان نہیں ہے کہ ایسے کام کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. علوم القرآن کے حوالے سے یا اصول التفسیر کے حوالے سے ایک ٹاپک ہے جو ہم آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا تعلق ہے آیات کے نازل ہونے کے سبب کے حوالے سے. سبب کس کو کہتے ہیں؟ وجہ یا ریزن یا کاز. ٹھیک ہے، کہ آیات جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی تو کیا ان کے کوئی ظاہری طور پہ اسباب بھی تھے؟ اس اعتبار سے آیات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کچھ آیات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ابتدائی طور پہ، یعنی بغیر کسی خاص سبب کے. ٹھیک ہے، بغیر کسی خاص سبب سے یعنی معنی یہ ہے کوئی وجہ تو تھی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بھیجا، لیکن ظاہری طور پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا کہ یہ آیت کیوں آج نازل ہوئی ہے یا کیوں اس موقع پہ نازل ہوئی ہے. تو اس سبب کو کہتے ہیں ابتدائی، کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداً جو ہے وہ آیت نازل کر دی. اور اس کے علاوہ جو باقی آیات ہوتی ہیں ان کا پھر کہلاتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ سببی ہے، کوئی سبب ہوا ہے. اب وہ اسباب جو ہیں کس طرح کے ہو سکتے ہیں، یا کس طرح کے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی سبب ہوا ہو جس کی وجہ سے کوئی آیت نازل ہوئی ہو؟ کوئی واقعہ پیش آیا ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے وہ واقعہ اف جو ہے ان پہ تہمت لگی، اور اس تہمت کو ہٹانے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات نازل کر دیں. وہ تو اس کی ایکسپلینیشن ہے نا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا کہ ابھی واقعہ ہوا اور اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیات بیان کر دی. لیکن جیسے بھائی نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی تھے، اور پھر اس اعتبار سے آیات نازل ہوئی. اسی طرح اصحاب کہف کے وقت نازل ہوئی. اوکے، گڈ پوائنٹ. اگر کسی نے کوئی سوال کیا تھا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی نے کچھ سوال کیا تھا، اور اس کے جواب میں جو ہے، اس کی ایکسپلینیشن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی. جیسے کہ سورۃ الکہف کے جو مختلف معاملات ہیں، اس کے علاوہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کہیں پہ عن الروح، کہیں پہ کسی اور چیز کے بارے میں، کہیں حیض کے بارے میں، کہیں کسی اور چیز کے بارے میں. تو اس سوال کے جواب میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو ایز این ایکسپلینیشن جو ہے وہ بتا دیا. تو سبب میں عام طور پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، کوئی واقعہ ہوا ہو، کوئی حادثہ ہوا ہو. کبھی مثال کے طور پہ صحابہ میں کوئی اختلاف ہو گیا، اس اختلاف کو ریزالو کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل. کبھی کسی کے ذہن میں کوئی کنسرن تھا کہ یہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کا ایک کنسرن تھا کہ خواتین کے لیے پردے کا اہتمام جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس اعتبار سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیات بھیج دی. یا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی معاملہ آیا، پیش آ گیا کہ ایسا ہو گیا ہے، اب اس میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیا گائیڈ لائنز ہیں شریعت کی. جیسے کہ ایک صحابیہ تھیں، ان کو ان کے ہسبینڈ نے کہہ دیا کہ انتی کظہری امی، کہ آپ جو ہے میرے اوپر، انتی علیہ کظہری امی، کہ آپ جو ہے میرے اوپر میری امی کی پیٹھ کی طرح ہیں. یہ ایک فریز تھا جس سے عرب میں جو ہے نہ طلاق مراد ہوتی تھی، اور مطلب ایک ناراضگی کا اظہار بھی ہوتا تھا، لیکن طلاق بھی وہ صحیح طریقے سے اس کو مراد نہیں لیتے تھے. کہیں پہ بیچ میں لٹکانے والی بات ہوتی تھی کہ میں آپ کے قریب بھی نہیں آؤں گا، لیکن آپ میری بیوی بھی ہیں. تو جب ان سے یہ بات کہی گئی، ان صحابیہ سے یہ بات کہی گئی، ان کے ہسبینڈ نے کہی، تو وہ آ گئیں، اور جو سورۃ المجادلہ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس معاملے کے حوالے سے گائیڈ لائنز لینے لگیں کہ شریعت کا اس معاملے میں کیا اب جو ہے کیا تعلیمات ہے کہ میں کیا کروں.
تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کے لیے یا ان کے معاملے کے لیے آیات نازل کر دی. ٹھیک ہے جی. تو کچھ آیات ہوتی ہیں جن کا نزول ابتدائی ہوتا ہے, جن کا کوئی خاص سبب نہیں ہوتا ظاہری طور پہ, اور کچھ آیات ہوتی ہیں جن کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے. اب وہ سبب کوئی واقعہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی کسی کا سوال بھی ہو سکتا ہے. اب وہ مسلمانوں میں سے بھی سوال ہو سکتا ہے اور کفار میں سے بھی سوال ہو سکتا ہے, جیسے یہودیوں کے سوال کے جواب میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات نازل کی. یہ سبب النزول جاننے سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کسی آیت کا سبب نزول جاننے سے؟ یعنی نازل ہوئی, اس کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس کا بارک اللہ فیک کہ اس کے معنی کو, مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق کو, اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے. آیات جیسے کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ مجمل بھیجا ہے. مجمل یعنی ہر چیز کی ان ڈیٹیل ایکسپلینیشن نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ قرآن میں کتنی نمازوں کا ذکر ہے؟ صلاۃ الوسطیٰ ہے, پھر اس میں اختلاف ہے کون سی ہے, عشاء نہیں ہے, کون کون سی نمازوں کا ذکر ہے, کہاں, کیسے بتاؤ؟ اتنا قرآن الفجری کا ہے, نا صلاۃ الفجری کا ہے. یہ تو آپ معنی دے رہے ہیں نا, ذکر کہاں پہ کہ ہاں اس سے مراد قرآن. آپ کہتے ہیں ایک جگہ پہ قرآن کی کتاب والی قرآن ہے. وہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ فجر کے ٹائم قرآن پڑھنا, فجر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ فجر سے مراد لغت میں سورج کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہری طور پہ بالکل واضح کر کے کہ فجر کی نماز کب سے کب تک ہوگی, ظہر کی نماز کب سے کب تک ہوگی, عصر کب سے کب تک ہوگی, مغرب کا, عید کی کون سی نماز ہے, کب پڑھنی ہے وغیرہ, یہ تفاصیل قرآن میں تو موجود نہیں ہے نا. قرآن میں بہت سارے معاملات مجملاً بیان ہوئے ہیں جن کی پھر تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو اسی طرح بہت سارے واقعات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورا سیاق جو ہے وہ قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بدر کا ذکر کیا ہے. اب اگر آپ نے سیرت نہ پڑھی ہو, آپ نے احادیث سے اس کا فہم نہ لیا ہو, تو بندہ سوال کرے گا نا بدر کیا ہے, جگہ کا نام ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا معاملہ تھا کہ فرشتے آ کے مدد کر رہے ہیں. تو ان آیات کے فہم کو سمجھنے کے لیے کہ اس سے کیا معنی مراد تھا, کس کانٹیکسٹ میں یہ نازل ہوئی تھی, وہ جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کا سبب کیا بنا تھا. بارک اللہ فیک. اور کوئی پوائنٹ کہ ان سبب نزول کو جاننے سے اور کیا جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ اچھا میں ایک چیز صحیح صحیح بارک اللہ فیک. کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آیا اس اعتبار سے, یا کسی صحابی کو کوئی معاملہ پیش آیا اس اعتبار سے اگر وہ آیت نازل ہوئی, تو پھر یہ جاننا یا یہ جان پانا, یہ انشاءاللہ آپ آگے کبھی ٹاپک پڑھیں گے, ایک چیز کہلاتی ہے خاص اور عام, کہ یہ حکم جو ہے یہ خاص کسی پرٹیکولر گروپ آف پیپل کے لیے ہے یا یہ عام جنرل ہے. ٹھیک ہے. اب وہ پتہ کرنے کے لیے بھی جو ہے اس کے سبب نزول کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ حکم جو ہے اب تک باقی ہے, چل رہا ہے, یا یہ ایک حکم تھا جو کسی خاص سبب کی وجہ سے کسی خاص کانٹیکس میں ایک بار نازل ہوا تھا اور پھر وہ لمیٹڈ ہے اس خاص کانٹیکس تک ہی, اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بھی جاننے کے لیے جو ہے اس کا سبب نزول جو ہے وہ جاننا ضروری ہے. اس اعتبار سے قاعدہ بھی ہے کہ ویسے قرآن کی جو عام تعلیمات ہیں وہ جنرل ہی ہیں. ٹھیک ہے. العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب, کہ قرآن چونکہ آیا آخری زمانے تک ہے تو اس کے ورڈز کو دیکھا جائے گا. اگر وہ عام لفظ ہیں, عموم ان میں پایا جاتا ہے, عام انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کیا ہوتا ہے, اردو والا یہ عام نہیں ہے, تو چاہے اس کا نازل ہونے کا سبب خاص ہو, لیکن ضروری نہیں ہے کہ پھر وہ صرف انہی صحابی کے لیے یا انہی پرٹیکولر گروپ آف پیپل کے لیے ہو, وہ عام بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی فرق کر پانا کہ یہ خاص لوگوں کے لیے حکم ہے یا یہ عام جنرل حکم ہے, اس کے لیے بھی سبب نزول جو ہے اس کو جاننا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. بارک اللہ فیک. آپ آیات سے غلط مطلب نکالنے سے بچ سکتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. آیات کا جو صحیح مفہوم ہے اس کو جاننے کے لیے اس کا سیاق سمجھنا بالکل ضروری ہے. یہ اہل البدع کے جو ہے شعار میں سے ہے کہ وہ قرآن کو جو ہے اس کے کانٹیکٹ سے نکال کے, اس کی حتیٰ کہ وہ تو آیات کو بھی کانٹیکٹ سے نکال کے جو ہے اس کا معنی نکال کے جو ہے ٹویسٹ کر کے اپنے معنی کے لیے یا اپنی مراد کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ بات خاص اس کانٹیکٹ میں بھی ہوتی ہے کہ سبب نزول اگر آپ ہٹا دیں تو بہت سی آیات ہوتی ہیں جن کا سینس آپ کو نہیں بنے گا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, کہ آپ نے نہیں پھینکا مگر اللہ نے پھینکا. آپ نے جب پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. تو یہاں پہ پھینکنے سے کیا مراد ہے, کس چیز کی پھینکنے کی بات ہو رہی ہے؟ اب آپ اگر آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہو تو آپ اس کو اس معنی میں لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ جب آپ کو سبب پتہ چلے گا کہ یہ کس واقعے کی بات ہو رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا فعل تھا, کون سا عمل تھا جس کی یہاں پہ تشریح بیان کی جا رہی ہے, تو اس کو جو جاننے کے لیے ضروری ہے صحیح معنی اور مراد لینے کے لیے کہ اس کے نزول کو پہچانا جائے. اور بارک اللہ فیک, منسوخ اور ناسخ کون سے احکامات شریعت کے باقی ہیں, اس کو نسخ کو انشاءاللہ بالکل آگے ڈسکس کریں گے تو بھی واضح ہو جائے گا. لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ سبب نزول سے پتہ چل جائے, ہو بھی سکتا ہے پتہ چل جائے, لیکن خیر میرے ذہن میں فی الحال کوئی مثال نہیں آ رہی. ٹھیک ہے اس اعتبار سے پتہ چل سکتا ہے بالکل سبب نزول سے, خاص کر اگر تاریخ کا علم ہو جائے کہ یہ آیت جو ہے اس واقعے پہ اس موقع پہ نازل ہوئی تھی اور اس سے تاریخ کا علم ہو جائے تو پھر بالکل نسخ میں وہ ہیلپ کر سکتی ہے, کیونکہ بعد میں آنے والا جو حکم ہے وہ پھر اس اعتبار سے ناسخ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. ایک اور بات یہ بھی کہ جب آپ آیات کو دیکھتے ہیں کہ کیا سبب بنا جس کی وجہ سے نازل ہوئی, تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی یہ آیات کو یا شریعت کو بھیجنے کی کچھ حکمتیں بھی پتہ چلتی ہیں
کہ کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پہلے نہیں بھیجا اور ایک سبب ظاہر ہو گیا اس کے بعد بھیجا. اگر پہلے بھیج دیتے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ انفلوئنس یا جو اس کا جو افیکٹ آنا تھا وہ نہ آ پاتا. اس کو کس طرح جو سیاق چل رہا تھا اس میں کون سا موقع ایسا بنا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ حکم دیا. جیسے کہ آپ شراب کے معاملے کو جانتے ہیں کہ اس کا حکم بھی تدریجن آیا, لیول سے آیا ہے, سارا ایک ساتھ نہیں آ گیا. پہلے اسے بتایا کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن کچھ نقصان بھی ہے, پھر کہا کہ اس سے دور رہو, اس کے قریب نہ جاؤ, اور اگر اس سے قریب جاتے ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. پھر اینڈ میں بتا دیا کہ یہ جو ہے شیطان کے عمل میں سے ہے. تو اس طرح شریعت کی کیا, اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں تھیں, اور خاص کر جو تشریع کا جو عمل تھا شریعت نازل کرنے کے دوران, اس میں بھی جو ہے وہ یہ ہیلپ کرتا ہے. بالکل زنا کی سزا بھی اس اعتبار سے آ سکتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سبب نزول بیان کرنے میں مفسرین کے کچھ اختلاف ہو جاتے ہیں. اختلاف سے کیا مراد ہے یہاں پہ, کہ ایک بیان کر رہے ہوں گے کہ اس آیت کا سبب نزول یہ تھا, اور دوسری کوئی روایت آ رہی ہوگی اس میں وہ دوسرے صحابی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے اختلافات کبھی کبھی آ جاتے ہیں. ان میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اکثر ان میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت ایک سے زیادہ مواقع پہ نازل ہوئی ہو. ایک سے زیادہ مواقع پہ نازل ہونے کا کیا مطلب ہے, کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیت بتا دی. ٹھیک ہے, چاہے وہ آیت پہلے سے نازل ہوئی بھی تھی لیکن واپس آ کے بتا دی. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سبب کی جو بات ہو رہی ہے, کبھی جو مفسر ہیں یا محدث ہیں وہ سبب سے یہاں پہ مراد لیتے ہیں کہ یہ اس آیت کی تطبیق یا امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے صحابی نے کہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ایک معاملہ پیش آیا تھا, پھر جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے ایک تقریر کی تھی اور کچھ آیت بیان کی تھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, یعنی وہ جو پورا واقعہ ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یا آج ہی نازل ہوئی ہے. تو یعنی وہ ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ یہ اس آیت کی امپلیمنٹیشن یہاں پہ ایسی پرفیکٹ ہو رہی ہے جیسا کہ یہ آیت اس کے لیے ہی نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی مراد, جیسے میں نے بیان کیا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ آیت اس معاملے کے لیے نازل ہوئی تھی, ضروری نہیں ہے کہ اس وقت نازل ہوئی ہو. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی آیت پہلے سے آ گئی تھی اور صحابی ایسے بیان کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا اور یہ آیت میرے خیال میں اس لیے آئی تھی, یعنی کہ اس سے مراد یہ نہیں کرے کہ اس وقت آئی تھی, بلکہ ان کی مراد کیا ہے کہ یہ آیت اس لیے, یعنی کہ اس طرح کے معاملات کے لیے آئی تھی. تو اکثر جو اس طرح کے اختلافات ہیں کہ ایک آیت کا یا ایک سورت کا اگر سبب نزول میں کچھ اختلاف آ جاتا ہے تو اس طرح کی مفسرین علماء نے اس طرح کی ایکسپلینیشنز دی ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو یہ اسباب نزول کے اعتبار سے انشاءاللہ آج کچھ پوائنٹس ہم نے اخذ کیے ہیں. انشاءاللہ اگر اس میں کوئی وضاحت مطلوب ہے, کوئی چیز آپ کو کلیئر نہیں ہے تو برائے مہربانی بتائیں. جی صحیح, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس میں وضاحت کر دیتا ہوں. ایک ان کا پہلے وہ سوال ہے جو کہ پچھلے سے تعلق رکھتا ہے کہ سیاق و سباق کا کیا مطلب ہوتا ہے. جی, تو سیاق و سباق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے, اس کے پیچھے اور اس کے آگے کیا ہے, کہ آیت کا معنی پیچھے کی آیت سے آگے کی آیت سے کس طرح لنک ہو رہا ہے, یا جس کانٹیکسٹ میں یعنی جس انوائرمنٹ میں جس واقعے میں وہ نازل ہوئی. آپ کا جو سوال ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں ایک چیز جو فرق کرنے کی ضرورت ہے, ایک ہے تفسیر, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں انٹرپریٹیشن, کہ اس آیت کا اصل معنی کیا تھا, اور ایک ہے اس کی امپلیمنٹیشن, کہ ویدر یہ آیت یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یا آپ اپلیکیشن کہہ لیں. ٹھیک ہے, ان دو چیزوں میں فرق ہے. انٹرپریٹیشن جو ہے قرآن کی یا تفسیر جو ہے وہ اجتہادی امر نہیں ہے. اس میں کوئی بندہ سوچ کے غور و فکر کر کے یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے اصل میں یہ مراد تھی. یہ تفسیر دینا اصل میں کس کا کام تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا, اور پھر ان کے بعد وہ کام صحابہ نے آگے بڑھایا ہے. تو اصل جو تفسیر ہے وہ ٹیکنیکلی ہو چکی ہے, قرآن کی اصل تفسیر ہو چکی ہے. ایسی کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی جس میں جو آپ کو پہلے نہ مل جائے. اگر آپ اب بھی جو تفاسیر لکھی جاتی ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں گے تو جو اس میں تفسیر کا ایلیمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو دوسری تفاسیر میں مل جائے گا. صرف جو اختلاف آتا ہے وہ ورڈز میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کس طرح فریز کرنا ہے اس میں آ جاتا ہے, اور ایپلیکیشن میں آ جاتا ہے. ایپلیکیشن کیا ہوتی ہے کہ کیا یہ آیت یا یہ معنی اس جگہ پہ اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جیسے آپ نے بات کی یاجوج ماجوج, اس طرح کے اور بھی مواقع ہیں کہ کیا یہ آیت قرآن کی اس سچویشن میں اس طرح پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اس چیز میں کہیں نہ کہیں اجتہاد ہے. اور تعویل بھی ایک, لیکن تعویل کا ورڈ فی الحال میں یوز نہیں کروں گا, تعویل میں تھوڑی سی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ کبھی بعد میں. اس معاملے میں اجتہاد ہے. چونکہ اجتہاد ہے تو اس میں کبھی خطا بھی ہو سکتی ہے, کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے. کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. کہاں پہ پتہ چلے گا کہ کسی یعنی یہ زیادہ صحیح ہے یا کم صحیح ہے, اس کے جو ادلہ ہوں گے, جو استدلال کیا جاتا ہے کہ بھائی میں اس کو یہاں پہ اس وجہ سے اپلائی کر رہا ہوں, میرے پاس کیا ریزننگ ہے, اس ریزننگ کو چیک کیا جائے گا کہ آپ کے پاس کیا سپورٹنگ ایویڈنس ہے. مثال کے طور پہ احادیث میں کیا اس طرح کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ ایسی چیز ہو رہی ہوگی. کہیں پہ کسی نے مانا جو ہے وہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی, مثال کے طور پہ کہ وہ اتنا ڈسٹینس ہوگا تو انہوں نے کہا یہ پلین ہے, اس میں دیکھو ایک پر اور ایک پر اتنے بڑے بڑے پر ہیں تو یہ مراد اس سے یہ ہے. ٹھیک ہے,
کچھ اس طرح کی چیزوں میں مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ وہاں پہ وہ اپلیکیشن اور تفسیر میں بہت زیادہ مکس ہونے لگتا ہے کہ یا آپ اپلائی کر رہے ہیں اس چیز کو یا آپ اس کو ایک معنی دے رہے ہیں کہ اس سے مراد ان کی یہ تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ احتیاط کرنے کی بات ہے. لیکن اگر آپ اسی معنی کو لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بات اب ہونے لگی ہے یا ہو چکی ہے, یا جیسے کچھ آیات ہیں قیامت کی جو ساعت کہلاتی ہیں کہ اس کی جو نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے, اشراط الساعہ کہ اس وقت کی جو نشانیاں ہیں, اب وہ نشانی پوری ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ نشانی ہے اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. اب وہ کہے کہ اس سے مراد اصل میں یہ تھی, مثال کے طور پہ ایک نشانی کی ایک جگہ سے ایک آگ, بہت بڑی آگ نکلے گی, اب آپ کہیں کہ اس آگ سے مراد اصل میں فتنہ ہے یا دشمنی کی آگ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک پرابلم ہے, یہ نہیں کر سکتے آپ. لیکن کوئی معاملہ ایسا ہوا ہو کہ بہت بڑی آگ لگی ہو اور آپ کہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نشانی پوری ہو گئی تھی کیونکہ یہ اتنی بڑی آگ تھی. اب یہ اجتہاد ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا, ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اور آگ لگ جائے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ایک شخص کا یاجوج ماجوج سے مراد قوم نہیں ہے, اصل میں یاجوج ماجوج سے مراد یہ جو آج کل گیم چل رہی ہے نا PUBG, اس میں جو کیریکٹرز ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کیا کیا اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ میننگ بھی چینج کر دیا کہ وہ اصل میں کوئی مخلوق نہیں ہوگی, وہ ایک کمپیوٹر پروگرام ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیز سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ یہ پرٹیکولر قوم یاجوج ماجوج ہے, اگر وہ باقی نشانیاں پوری ہوئی, جیسے کچھ لوگ ہیں کہ چائنیز ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں, تو وہ باقی جو نشانیاں ہیں کہ بھائی وہ کب آئیں گے, کس کانٹیکس میں آئیں گے, کس طرح کی تباہ کاریاں کریں گے, اور کون سی وہ دیوار تھی جس کے پیچھے ان کو بند رکھا گیا تھا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعتاً پوری ہو رہی ہیں پھر اس میں کہیں پہ اختلاف آ سکتا ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ اتنی واضحتاً لگتا ہے کہ یہ چیز پوری ہوئی نہیں ہے, اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو پھر یہ باقی چیزیں کہاں جائیں گی, تو اس میں پھر ایک, لیکن کہیں نہ کہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک فرق ہے اجتہاد میں, اس کو اپلائی کرنے میں, امپلیمنٹ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اور ایک ہے اس کے معنی کرنے میں کہ اس کی تفسیر کیا ہے. تو ان دونوں میں فرق رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, متشابہ اور محکم پھر بھی تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ وہ چیز ہے. سلف سے بھی مراد صحابہ جو ہے وہ بتا چکے ہیں, پھر وہ بات آگے ٹرانسمٹ ہوتی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے, اس والی آیت پہ الیوم اکملت لکم, وہ دوسری آیت ہے نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح. ٹھیک ہے جی, تو وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ اس سے کیا, وہ انہوں نے اشارہ اخذ کیا تھا. ٹھیک ہے, کہ اس میں آپ کیا چیز یعنی اس حوالے سے, وہ اس کی تفسیر نہیں کہلائے گی ایگزیکٹلی, لیکن اس کے اندر. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو صحابہ کا اس پورے معاملے میں ایک الگ درجہ ہے کہ صحابہ نے جو قرآن کو سمجھا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس میں سمجھا ہے. اس میں اگر صحابہ میں اتفاق ہو جاتا ہے تو اس سے تو اختلاف کوئی کر ہی نہیں سکتا. اگر صحابہ کسی معنی پہ متفق ہو جائیں, یس دس از what he meant اور دس از what اللہ تعالیٰ meant by this آیا, اسے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. ان میں اگر اس طرح کا اختلاف آ جائے کہ ایک کہیں کہ یہ آیت سے مراد یہ ہے اور یہ آیت سے مراد یہ ہے, وہ پھر آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے, تفسیر مختلف طرح کی ہوتی ہے, یہ اختلاف کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کو کہنے کے دو طریقے ہوتے ہیں یا دونوں چیزوں پہ وہ چیز اپلائی ہو سکتی ہے. وہ پھر انشاءاللہ ہمارے ٹاپکس میں تھوڑا سا آگے جا کے جب ہم تفسیر کے ٹاپک میں جائیں گے تو وہ آ جائے گا. ایپلیکیشن سے مراد ہے عمل میں ہے, ایپلیکیشن سے مراد ہے یہ کہنا کہ مثال کے طور پہ قرآن کی آیت جو ہے اس پرٹیکولر جگہ پہ اپلائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یعنی اس سچویشن میں میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں, کون سا معاملہ. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. ٹھیک ہے, کہ کیا کریں آپ منافقین سے اور کفار سے, چلے وہ ان سے جہاد کریں, منافقین اور کفار سے. اب یہ کہنا بھائی یہ والے جو 6 ہے نا یہ منافقین ہیں اور ان سے میں جہاد کروں گا, یہ میں نے آیت کو اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے. اب ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں, ویسے ایک گروپ آف پیپل ہو سکتا ہے وہ واقعتاً منافقین. اب یہ جس کے ہاتھ میں یعنی جس کے پاس جہاد کی شرائط پوری ہو رہی ہیں, جو اس معاملے کا اہل ہے, وہ اگر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ پرٹیکولر گروپ آف پیپل جو ہے ہمارے اندر یہ منافقین کا ہے, ان سے اس طرح جہاد کیا جا سکتا ہے, وہ اس کی اپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایگزامپل ہوگی اس کی اپلیکیشن. جی جناب, سورۃ پیچھے سے کوئی سوال جس جی صحیح جی, میں واقعتاً سمجھا نہیں ہوں. If I can address this question later to put that کہ میں آپ سے بعد میں سوال بات کرتا ہوں. سورہ یونس پہ آ جائیں انشاءاللہ. یہ 11واں پارہ بنے گا سیکوینس میں, 10ویں سورت بنے گی انشاءاللہ. سورۃ یونس قرات کریں گے مائک پیچھے جزاک اللہ خیرا کثیرا. شروع کی اگر 3 آیات بھی اگر کر لیں انشاءاللہ, آج ہم ان کو دیکھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ کیا ہوتے ہیں جی؟ حروف مقطعات. مقطعات ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے اندر قطع ہے. قطع کہتے ہیں کاٹنے کو. تو مقطعات ان کو کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، یعنی الگ الگ الفابیٹ کو پڑھا جاتا ہے. الف لام را. تھوڑا سا جم تو نہ مارو یار، جزاک اللہ خیر. جی پھر جو بھائی نے کہا کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اچھا اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو پھر ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ ان کو پڑھیں ہم؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی جانتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ ایسا ہے جس کا معنی ہمیں نہیں پتا. تو اس کا معنی ہمیں نہیں پتا تو یعنی پھر کچھ قرآن میں سے بیان کرنا جو ہے وہ رہ گیا تھا. پھر قرآن ہمارے لیے ہدایت پورا نہ ہو سکا اگر ان کے معنی ہمیں واقعتاً صحیح طرح مخفی رکھے ہیں. صحیح ہے، مخفی رکھے ہیں، صحیح بتائے نہیں ہیں پورے. تو ہمیں کیوں، یعنی کوئی ایک شخص پوچھے گا نا کہ آپ کے قرآن میں ایسے کلمات ہیں جس کا معنی آپ خود کہہ رہے ہو آپ کو نہیں پتا، اس کا مطلب یہ کمپلیٹ گائیڈنس نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ زندگی میں اپلائی نہ کر رہے ہو. جی اللہ کی مرضی، اللہ نے ایسے رکھا ہے، بالکل صحیح بات ہے. اچھا اس میں مختلف اقوال ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی جو بھی چیز ہوتی ہیں ان کے اقوال کو جاننے کے لیے ان کی پیچھے جو دلیل ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں لوگوں کی آپ کو مل جائیں گی، انہوں نے ہر ایک جو جگہ پہ مختلف صورتیں ہیں جن میں مختلف طرح کے حروف مقطعات آئے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم آیا ہے، کہیں پہ حامیم آیا ہے، کہیں پہ کاف آیا عین صاد، کہیں پہ صرف صاد وغیرہ قاف وغیرہ. تو کچھ لوگوں نے اپنا دماغ لگا کے جو ہے وہ اس کے کچھ معنی بیان کرنے کی کوششیں کی ہیں. کوئی سنی ہے آپ نے؟ کیا سنا ہے؟ ٹھیک ہے کہ الف لام میم میں الف جو ہے وہ کلمہ اللہ کا پہلا الفابیٹ، اور میم جو ہے وہ کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا الفابیٹ، اور لام جو ہے وہ جبریل کے لام کا آخری الفابیٹ. ٹھیک ہے، زبردست نا. تو اس طرح اور بھی جگہوں کی کچھ ریزننگز ہیں، لیکن بات یہ کہ یہ سارے اقوال ہیں، ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. اور قرآن کے کوئی اس طرح کے معنی بیان کرنا جو ہے اپنی طرف سے نہیں کیے جاتے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے وَأَلَّا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تم ایسی بات مت کہو. ان تقول اللہ تقول، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کوئی ایسی بات کہنے سے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو انسان جانتا نہ ہو. تو اس کے کلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو انسان جانتا نہیں ہے، بڑا سوچ سمجھ کے انسان کو کرنا چاہیے. جی آپ یہ اتنی لمبی جمپ اس پہ میں ایڈریس کرتا ہوں، ان کا بھی ایک آن لائن سوال آیا ہوا ہے کہ اتنی لمبی جمپ کیوں 10 پارے چھوڑ کے ہم آگے چلے گئے انشاءاللہ. ایک یہ بالکل ایک یہ اچھی بات ہو سکتی ہے کہ دس از اور ٹیسٹ وی ہیو ٹو بلیو ایون اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اچھا اکثر آپ تفاسیر میں آپ کو یہی ملے گا کہ واللہ اعلم بمرادہ الحقیقی، کہ اس کی اصل حقیقی کیا مراد ہے، اس کے پیچھے کیا اسرار ہیں، کیا حکم ہے، اس کو ہم ظاہری طور پہ بالکل صحیح طرح شاید نہیں جانتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ایسی چیز ان کے حوالے سے نہیں ملتی سوائے جو بھائی نے بیان کی اس کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. اس کی تفسیر کے حوالے سے کہ اس سے کیا مراد ہے، کیوں صورتوں کے شروع میں ذکر کیے گئے وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے اس اعتبار سے کوئی بات نہیں آتی. نہ صحابہ سے ہمیں یہ سوال آتا ہے کہ بھائی کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کلمات کو صورتوں کے شروع میں ذکر کیا ہے. تو اس بات سے ایک ہمیں جو جنرل بینگ مسلمز، وہ بھائی کی بات صحیح ہے کہ ایتھیسٹ کا ایک الگ معاملہ ہے یا نان مسلمز کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بینگ مسلمز ہمیں اس بات کا ایک خیال کرنا چاہیے کہ ایک سوال جو کہ اس وقت صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا، تو ہمیں اس طرح کے سوالات ریز کرنے سے پہلے ذرا سا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ میں نے بہت فلسفہ لگا کے، بہت سوچ کے، بہت کوئی میں ایک ایکسپرٹیز حاصل کر کے میں اس درجے تک پہنچا ہوں کہ میں نے یہ سوال کیا ہے.
ایک جنرل سا سوال ہے. آپ کسی کے سامنے بھی یہ بات کریں کہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی اس کا کیا معنی ہے وغیرہ, تو صحابہ نے اس کی تفسیر میں زیادہ سوال نہیں کیے, اور دوسرا صحابہ نے اس طرح کی بات کو اپنے ایمان کے لیے شرط نہیں بنایا کہ مجھے یہ واضح ہوگا تو ہی میں قرآن پہ عمل کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات کہ صحابہ اہل اللغت ہے, وہ عرب میں سے تھے, ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے, اس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کسی نے, اچھا نہ کہ صرف صحابہ, اس وقت عرب بھی تھے جن کو قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ لاؤ اس کے جیسی کوئی سورت لے آؤ, کوئی 10 آیات لے آؤ, کوئی آیت لے آؤ. انہوں نے بھی, ان سے بھی یہ چیز منقول نہیں ہے کہ انہوں نے اس پوائنٹ پہ کوئی کنسرن ریز کیا ہو کہ یہ شروع میں آپ نے کیا کلمات جو ہے وہ ذکر کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو بلاغت کے اعتبار سے, فصاحت کے اعتبار سے, لینگویج کے اعتبار سے بھی یہ چیز بالکل پرفیکٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے, کیونکہ اہل اللغہ نے اس پہ کبھی اس طرح کا کلام ریز نہیں کیا ہے. معنی کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو ان کے حوالے سے اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جو ہمیں معلوم ہونی ہوتی, جس سے ہماری شریعت سے, ہمارے عمل سے, ہمارے ایمان سے کوئی تعلق ہوتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے. اگر اس کی اس طرح کی تفصیل کوئی بیان نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے اس حوالے سے کوئی خاص عمل مطلوب ہے نہیں. اگر ہم اس آیت پہ جائیں گے نا, تو اس آیت میں ایک مسئلہ جو اس کے کنکلوژن میں آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اس آیت کی جو ایکسپلینیشن ہے تفسیر میں, اس میں علماء کے 2 اقوال ہیں, اور وہ مطلب ایسا نہیں کہ کوئی ادھر والے ادھر والے اقوال, جو صحیح اقوال ہیں. اس آیت کے آخر میں کیا ہے, لا يعلمہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ان متشابہ کی اصل جو حقیقت ہے وہ اللہ جانتا ہے, اور الراسخون فی العلم. دوسرا قول بھی ہے کہ الراسخون فی العلم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, لیکن یہ والی جو تفسیر ہے, اگر اس تفسیر کو کرتے ہیں تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہوگی وہاں پہ, کہ یہ متشابہ میں اگر ڈالیں گے تو پھر راسخون فی العلم کو اس کا علم ہونا چاہیے. پھر وہ تو کہتے تو ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ, لیکن دنیا میں تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا نا راسخون فی العلم جو کہیں گے, یقولون, جو یہ بات کہیں گے. تو راسخون, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس آیت کی تفسیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ علم صرف اللہ کے پاس ہے, اور راسخون کا آگے قول ذکر کیا, اور دوسرا قول یہ کہ ان کا علم جو ہے اللہ کے پاس تو ہے, لیکن راسخون فی العلم کے پاس بھی ہے. راسخون فی العلم کے پاس کیوں ہے یا کیسے ہے, وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین, حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. بیچ میں کیا ہے, کچھ امور ہیں جو کہ گرے ایریا میں ہیں. ٹھیک ہے, کیا ان گرے ایریاز کو کوئی نہیں جانتا؟ اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی گرے ایریا آئے گا, آپ کو اس میں شریعت کے اعتبار سے بالکل کلیئر کٹ گائیڈ لائنز نہیں ملی, تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں تو آپ پوچھیں گے نا کسی سے کہ بھائی اس حوالے سے میں زندگی میں کیا کروں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ روزہ کب سے کب تک ہوتا ہے؟ فجر کے بعد سے مغرب تک. اب آپ کسی ایسے ایریا میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ 6 مہینے تک سورج نہیں نکلتا, پھر کیا کریں گے آپ؟ 6 مہینے تک کا روزہ رکھیں گے؟ اب یہ ایک امر ایسا آ گیا جس کے حوالے سے آپ کو کلیئر بین واضح نہیں مل رہا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہاں پہ قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اہل علم سے سوال کریں گے. تو وہ جو امور جو ہیں بیچ والے بھی, ان میں بھی علماء کو جو ہے, جو اہل العلم ہے الراسخون خاص کر, ان کو پتہ ہے, یا ان کے کہیں نہ کہیں موقف ہیں جس وجہ سے انہوں نے وہ چیزیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے, راسخون جو کہ علم میں بہت مضبوط ہو, علم میں بہت اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے, ابھی اس کو چھوڑیں, ابھی وہ پھر ہم نکلتے رہیں گے ادھر ادھر. اگر پھر وہ اس آیت کی تفسیر دیکھنی پڑے گی کہ سلف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کبھی اس طرح کی بات کی ہو کہ اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں, ملائکہ ہیں, تو پھر لیکن سوال پھر وہ ایک اور اس میں دیکھا جا سکتا. اچھا, ہم اگر یہ سوال اسی ٹاپک کے حوالے سے تو اس کو چھوڑ دیں ادھر, حروف مقطع. جی جی بالکل جی. وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی جو یعنی یہ بات کہ مشرکین نے بھی یا اہل العرب نے اس چیز پہ اختلاف نہیں کیا یا اس پہ اعتراض نہیں کیا. اس کا جو بیان کیا جاتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ جتنا بھی ہو آپ کو کم از کم یہ واضح ہے کہ الف لام اور را یہ کیا ہیں؟ الفابیٹس ہیں, حروف الہجائیہ جو ہیں. اور بھائی نے جو حدیث کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اس کے ہر حرف پہ جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ یہ الف لام میم سے مراد میری جو ہے وہ ایک نہیں ہے, بلکہ الف ایک الگ حرف ہے, لام ایک الگ حرف ہے, اور میم ایک الگ حرف ہے. تو کم از کم ہم یہ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ حروف الہجائیہ جس زبان میں یہ نازل ہوا ہے اس کے حروف الہجائیہ ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ نے اس کی یہ انڈرسٹینڈنگ بیان کی ہے کہ یہ اس بات پہ سب متفق ہیں, آپ کو تقریباً تمام تفاسیر میں ملے گا کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے عرب کو چیلنج کرنے کے لیے, ان کو عاجز کرنے کے لیے بیان کیے ہیں. تو جو بیان کیا گیا وہ کیا کہ یہ الفابیٹس یا یہ جو پورا قرآن ہے یہ تمہاری ہی لینگویج میں ہے, یہ تمام حروف کو تم جانتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس میں خارجی حرف آ گیا جس کو تم جانتے نہیں ہو. تو یہ تمام حروف تم پہلے سے جانتے ہو, اس کے باوجود تم اس چیز سے عاجز ہو, تم یہ نہیں کر سکتے کہ تم اس کی طرح کی کچھ آیات لے. ٹھیک ہے, تو
بالکل صحیح بات. تو یہ کہ ان حروف کو جانتے ہوئے کہ یہ حروف تمہاری زبان کے حروف الہجائیہ میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم اس قرآن کی طرح کی کچھ آیات بھی نہیں لا سکتے. کیوں اس کو بیان کیا گیا؟ اس کی اصل کیا حکم تھی؟ حکمتیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ شریعت نے بالکل واضح بیان نہیں کی. تو حکمتوں میں مفسرین یا علماء محدثین جو ہیں، فقہا جو ہیں، وہ اپنی رائے کسی حد تک پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی بھی 100% ٹھپے بازی نہیں ہوتی کہ یہ ہی بات ہے. تو کچھ ہو سکتے ہیں کہ انسان کچھ علماء حکمتیں بیان کریں، جس میں نے آپ کو بتایا کہ التحدی جو یہ ہے کہ ان کو والاعجاز، کہ ان کو چیلنج کرنا اور ان کو عاجز کر دینا کہ اس زبان کو جاننے کے باوجود تم اس طرح کے کلمات نہیں لا سکتے. تو یہ جو ہے ان کی طرف چیلنج تھا. تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک سے مراد کیا ہو جائے گی؟ یہ یا وہ. آیات نشانیاں، اس کانٹیکس میں آپ آیات ایز ان جو ہم قرآن کی آیات کہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. یہ جو تمہارے سامنے آ رہی ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. یہاں پہ الحکیم سے مراد جو ہے حکمت والی بھی ہو سکتی ہے، حکیم بمعنی ذو حکمت، اور حکیم سے مراد محکم بھی ہو سکتا ہے، مضبوط، یا جو جیسے بھائی نے کہا کہ جو واضح ہے. اور حکیم سے مراد حاکم بھی ہو سکتا ہے. حاکم سے مراد جو فیصلہ کرنے والی ہو، کہ کبھی مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ کتاب جو ہے یہ حاکم بھی ہے آپ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. اور حاکم سے مراد یہاں پہ فرق کرنے والے بھی، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے کی کون سی چیز حق ہے کون سی چیز باطل ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں حکیم سے مراد احکامات بھی ہو سکتے ہیں. احکامات جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیے ہیں، کیا اوامر ہیں اس کے، کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا کہ یہ کام کرو، اور کیا اس کے نواہی ہیں، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو یہ کتاب جو ہے وہ ان سب چیزوں پر مبنی ہے. کس حکیم حکمت میں آپ کو بتایا نا، یہ چار جو معنی ہے. ایک یہ حکمت والی ذو حکمت، اس میں بھی یہ ہا کاف اور میم کا معنی آ رہا ہے. حکمت والی دانائی والی، ٹھیک ہے. اور حاکم وہ بھی انہی الفابیٹ سے آئے گا، ہا کاف میم سے، حکم کرنے والی، فیصلہ کرنے والی. احکامات بھی اسی سے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں. یہ جو اصل میں آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ یہ جو عربی کا جو پیٹرن ہے، وزن ہے نا، فعیل ان کا، اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں. تو وہ مختلف معنی یہ سارے کے سارے یہاں پہ اپلیکیبل ہیں، کیونکہ یہ آیات، یہ جو کتاب ہے یہ حکمت والی کتاب بھی ہے. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی بیان کیے ہیں، اس کتاب کے ذریعے فیصلہ بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں اس پہ اپلیکیبل ہیں. ٹھیک ہے. وہ پورے قرآن کے حوالے سے، صرف ان پہ نہیں ہے، پورے قرآن کے ہر حرف پہ آپ کو 10 نہیں کیا انشاءاللہ. وہ دیوار پہ لٹکانے کی وہ ایک الگ معاملہ ہے، پڑھنا ایک الگ، اس کو پھر انشاءاللہ بعد میں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا. اکان للناس عجبا، کانا، یہ حمزہ جو ہے یہ سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے. کیا کانا ہے یا تھا. للناسی، یہ للناسی میں دو ورڈز کو ہم الگ کریں گے، ایک لام ہو جائے گا اور ایک الناس ہو جائے گا. لام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کے لیے. جیسے للہ، اللہ کے لیے. تو یہاں پہ للناسی لوگوں کے لیے. کیا ہے لوگوں کے لیے، یا کیا ہو گیا لوگوں کے لیے، یا کیا تھا لوگوں کے لیے. عجبن، عجیب، تعجب کی بات. ٹھیک ہے. کیا عجیب بات لگی ان کو. کیا بات عجیب لگی، کیا بات تعجب کی لگی، کیا بات اسٹرینج یا سرپرائزنگ لگی. ان اوحینا، ان یہ کہ اوحینا، یہ نا جو آخر میں ہے یہ کس لیے آتا ہے؟ ہم کے لیے. اور اوحینا، اوحا، اس میں کون سا ورڈ آپ کو مل رہا ہے؟ وحی کا. کیا لوگوں کو یہ بات تعجب کی لگی کہ ہم نے وحی کی، ہم نے ریویلیشن بھیجی کس کی طرف؟ الی رجل منہم، رجل آدمی، منہم ان میں سے، اور الی کا مطلب طرف کا. کہ کیا لوگوں کو یہ بات تعجب کی لگی کہ ہم نے وحی کی ایک آدمی کی طرف انہی میں سے. اور کیا وحی کی؟ ان کا پیچھے کیا معنی تھا؟ یہ کہ انذر الناس، انذر، یہ انذر ینذر، انذار، انذار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے کا. یہ کہ وہ ڈرائے، کس کو ڈرائے؟ ناس، لوگوں کو ڈرائے. لیکن صرف ڈرائے نہیں. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہماری امیاں جو ہوتی ہیں وہ صرف ڈرانے پہ فوکس کرتی ہیں، کھا لو ورنہ یہ ہو جائے گا، یہ کر لو ورنہ یہ ہو جائے گا. بلکہ کیا ہو ساتھ ساتھ، اور صرف امیوں کی نہیں، ابو بھی ایسے کرتے ہیں، وہ بشر، اور ساتھ ساتھ کیا کرے؟ بشارت دے، خوشخبری دے، گلیڈ ٹائڈنگز دے. کس کو؟ الذین، وہ لوگ جو، یا ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کیا؟ آمنو، وہ کیا کرے؟ ایمان لائے. لوگوں کو کیا یہ بات تعجب کی لگی کہ ہم نے وحی کی ان میں سے ایک آدمی کی طرف، یہ کہ وہ لوگوں کو ڈرائے بھی اور ان کو، ان میں سے جو ایمان لائے ان کو خوشخبری بھی دے. کس چیز کی؟ ان لہم، یہ کہ ان کے لیے ہے. کیا ہے ان کے لیے؟ قدم صدق، صدق آپ جانتے ہیں سچائی. ٹھیک ہے. اور قدم آپ نے تقدیم کا لفظ سنا ہے؟ تقدیم کس کو کہتے ہیں؟ تقدیم و تاخیر، آگے بڑھنا. ٹھیک ہے. کہ انسان جب ایمان میں سبقت لے جاتا ہے، آگے لے جاتا ہے، بڑھتا ہے، اور اپنے دعوے میں وہ سچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو پیش قدمی کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے تھے جس سے انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، تو اس کا جو سچا مرتبہ ہے یا پورا جو اجر ہے وہ ان کو ملے گا کہاں پہ؟ عند ربہم. عند کا مطلب پاس، ربہم ان کے رب کے. قال الکافرون،
کافرون نے کیا قالا کہا، کافرون نے ان ھذا لساحر مبین، ساحر جادوگر، جادو الگ ہے، وہ سحر ہے، ساحر کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھیجا گیا ہے ان کے بارے میں کیا کہا، ساحر مبین کہ یہ کھلے جادوگر ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ واضح طور پہ جادوگر ہیں. لوگوں کو کیا یہ بات تعجب کی لگی، یہ کہ ہم نے ان کے درمیان بھیجا انہی میں سے ایک شخص. اصل میں کیا بات تعجب کی لگنی چاہیے تھی کہ اگر ان میں سے نہ بھیجا جاتا، اگر کسی ایسی مخلوق کو بھیجا جاتا جو ان میں سے نہ ہوتی تو یہ بات تعجب کی ہوتی. کہ کسی فرشتے کو بھیجا جاتا تو سوال کرتے کہ اس کو ہم فالو کیسے کریں گے، یہ فرشتہ تو نہ سوتا ہے، نہ اس کی کوئی ہماری بشری تقاضے ہیں کہ یہ پورا کرے، تو یہ بات اصل میں تعجب کی ہونی چاہیے تھی. لیکن انہوں کو کیا بات تعجب کی لگی کہ ان کو ہم ہی میں سے بھیج دیا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ ان کو یہ تعجب کی لگی بلکہ ان کی عقلوں پر کتنا پردہ پڑ گیا تھا کہ انہوں نے کیا کہا، ھذا لساحر مبین، کیونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اس بات پہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ بات آؤٹ آف دس ورلڈ ہے، کیونکہ اگر یہ ہمارے طرح کی ہوتی، ہمارے طرح کا معاملہ ہوتا تو ہم اس معاملے کو سمجھ چکے ہوتے، اور جیسے قرآن کی طرح کی ہم کوئی اور چیز پیدا بھی کر دیتے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس طرح کا کلام ہم نے کبھی سنا نہیں ہے، اس طرح کی بات چیت ہم نے کبھی سنی نہیں ہے، تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. لیکن اس کو صحیح طرف نسبت کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ ھذا شخص، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھیجا گیا ہے، یہ کیا ہے، ساحر مبین. چلیں آج پھر یہیں پہ رک جاتے ہیں انشاءاللہ. ایک تھوڑی سی ریکویسٹ ہوگی، کوشش کر کے کہ میں بھی سب سے پہلے اس چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کروں کہ ہم تھوڑے سے اپنے، اس کو ہم ٹینجنٹس کہتے ہیں، کہ ہم ڈائریکشن کو تھوڑا سا ہم ادھر کم کریں، کوشش کریں کہ ہم اپنے ٹاپک پہ فوکس کریں. بالکل آپ کے سارے سوالات بہت اچھے بھی ہیں اور بہت فائدہ مند بھی ہیں انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ ان کا کوئی اور موقع بھی ہم ساتھ ساتھ ڈھونڈیں جس میں ان کو جواب دیا جا سکے، تاکہ ہم اپنے کورس کو بھی کچھ کور کر سکیں. بیچ میں جو ایک سوال آیا تھا کہ ہم سورہ یونس کو کیوں کر رہے ہیں، بیچ کی جو ہم نے کچھ صورتوں کو اسکپ کیا ہے، اس کی دو میجر وجوہات ہیں، جن میں سے ایک جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شروع کی جو صورتیں ہیں وہ احکامات سے بہت زیادہ بھری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں احکامات کی تفاصیل ہیں. پھر ان جب تفاصیل میں جاتے ہیں تو پھر وہ احادیث اور فقہ کے سمجھ کے بغیر جو ہے وہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں طلاق کے مسائل ہیں اور مختلف مسائل ہیں. تو یہ جو صورتیں ہیں ان میں کچھ جنرل عقائد کے اعتبار سے، تذکیر، قصص کے اعتبار سے چیزیں زیادہ ہیں، اور گرامیٹیکلی بھی، لینگویج کے اعتبار سے بھی اس میں کچھ کلمات بھی آسان ہیں اور ارینجمنٹ یا گرامر بھی تھوڑی سی آسان ہے. تو وہ ہمیں انشاءاللہ شروع میں ہیلپ آؤٹ زیادہ اچھے طریقے سے کرے گی. ایک سیکنڈ پہلے جی بھائی. مبین واضح، اوپن، کلیئر، ٹھیک ہے، جس طرح اردو میں بیان کہتے ہیں نا، بیان کہ کوئی چیز بیان کر دی، کوئی چیز واضح کر دی، ایکسپلین کر دی. قدم صدق کا مطلب ہے آپ پورا اجر کر لیں، جو انہوں نے نیکیاں کی اس کی جو چیز انہوں نے آگے بھیجی اس کا سچا پورا ریٹرن ہے ان کے لیے. یہ جو قرآن کے، یہ اگر ہو سکے، آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ قرآن میں ہم کیوں آتا ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ پلیز، مجھے یاد رہا تو میں بھی ذکر کر دوں گا انشاءاللہ. اگر آپ سے ہو سکے آپ بھی کل انشاءاللہ اس کو ذکر کر دیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو جائے. ریفرنس بک میں آپ کو انشاءاللہ پھر کچھ دنوں میں بتا دوں گا، نوٹس کیسے لینے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. کل یاد رکھیے گا. ابھی یہاں پہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو کل انشاءاللہ کلاس کے شروع میں ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیں گے. آج انمیوٹ اگر معذرت کر لیں، کل میں آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں اسی سے انشاءاللہ کلاس شروع کروں گا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کل یاد سے، امید ہے مجھے بھی یاد رہے گا. آپ لوگوں سے یہ میں ریکویسٹ کر دوں گا کہ کلاس کے شروع میں ہی آپ کے جو آن لائن سوال ہیں وہ آپ کر لیں. جزاکم اللہ خیر.